السلام علیکم۔ کیا اس کے ناول پہ آپ سب کو ویلکم۔ ایک خوبصورت ناول پیش کر رہے ہیں جس کا نام ہے محبت اندھی نہیں۔ ناول کی رائٹر ہیں سائرہ کشش۔ چلیے چلتے ہیں ناول کی جانب۔ وہ اپنی آنکھوں میں دنیا جہاں کی حیرت سموئے سے دیکھے جا رہی تھی۔ تم آکاش ورما ہو؟ اس نے بمشکل چند ٹوٹے پھوٹے الفاظ ادا کیے، انگلی سے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے۔ اس کے انداز میں انتہا سے بھی زیادہ بے یقینی تھی۔ ہاں، میں آکاش ورما ہوں۔ گندمی رنگت والے شخص کی مسکراہٹ زہر میں بجھے ہوئے تیر کی طرح اس کے سینے میں لگی۔ میں آکاش ہوں سارا جان، صرف اور صرف تمہارا آکاش۔ اسے سکتے میں دیکھ کر وہ محبت بھرے لہجے میں بولا۔ اس کے الفاظ دھیرے دھیرے جیسے اس کے جسم سے روح کھینچ رہے تھے۔ اس پہ تو گویا ساتوں آسمان ایک ساتھ گرے تھے۔ وہ شخص جس کی مسکراہٹ کے مقابلے میں اسے کائنات کی ساری خوبصورتی ہج لگتی تھی۔ وہ جس کے سنگ اس نے جیون کے نہ جانے کتنے سفر بتا دینے کی آرزو کی تھی۔ وہ جسے اپنے دھنک رنگ خوابوں میں ہم سفر کے طور پر دیکھنا اس کی عادت بن گئی تھی۔ وہ ایک ہندو تھا۔ وہ کیسے مان سکتی تھی؟ تم صرف ایک ہندو ہو آکاش ورما۔ تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے، جان بوجھ کر اپنا مذہب مجھ سے چھپایا۔ تم نے ایک سوچے سمجھے منصوبے کے ساتھ میرے ساتھ یہ گھناؤنا کھیل کھیلا۔ تم چیٹر ہو، چیٹر۔ اچانک ہی وہ ہذیانی انداز میں چیخ پڑی۔ ریلیکس مائی ڈیئر سارا، ریلیکس۔ وہ اسے کندھوں سے تھامتے ہوئے بولا تو وہ 2 قدم یوں پیچھے ہٹی جیسے اسے کسی بچھو نے ڈنک مارا ہو۔ ڈونٹ ٹچ می۔ اس نے اس کے ہاتھ سختی سے پرے جھٹکے۔ میں تمہارے در پہ بھکاری بن کر آیا ہوں سارا جان۔ دوستی کا دعویٰ کیا، عاشقی سے کیا مطلب؟ میں تیرے فقیروں میں تیرے غلاموں میں۔ اپنے اس غلام کو جیون بھر کے لیے اپنا لو سارا جان۔ کچھ دیر پہلے اگر وہ اپنے ہندو ہونے کا انکشاف نہ کرتا تو یہی الفاظ سن کر وہ خود کو دنیا کی خوش قسمت ترین لڑکی سمجھتی۔ جسٹ شٹ اپ۔ اس کا لہجہ بھرایا ہوا ضرور تھا مگر اس میں زمانے بھر کی سختی آ سمائی تھی۔ کیا بکواس ہے یار، میں تم کو پرپوز کر رہا ہوں اور تم سوچو ذرا تمہارا انداز کتنا ان نیچرل ہے۔ میں ایک مسلم ہو کر تم سے شادی کر لوں؟ اس نے سختی سے کہا۔ ہاں تو کیا حرج ہے؟ آکاش ورما نے لاپرواہی سے کندھے جھٹکے۔ حرج ہے آکاش ورما، حرج ہے۔ میرے مذہب میں اس کی اجازت نہیں۔ جو شخص ایسا کرے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے اٹل لہجے میں بولی۔ ہم سے پہلے بہت سے لوگ ایسا کر چکے ہیں، انہوں نے یہ کیوں نہ سوچا؟ انڈیا میں آج بھی نہ جانے کتنی مسلمان لڑکیاں ہندوؤں سے بیاہ رچا لیتی ہیں۔ یہ تو ان نون لوگ ہیں، ان کو چھوڑو۔ مشہور ہستیوں کی مثال لے لو۔ دلیپ کمار نے خود اپنے ہاتھوں سے اپنی بانجی شاہین کی شادی ایک ہندو لڑکے سے کر دی۔ ماضی کی مشہور ایکٹریس نرگس نے سنیل دت سے شادی کی۔ مسلمانوں کے ہر دل عزیز ہیرو شاہ رخ خان کی بیوی گوری ہندو ہے۔ رتک روشن کی بیوی مسلمان ہے۔ اظہر الدین کرکٹر نے ایک ہندو ایکٹریس سے شادی کی۔ بس ختم کرو یہ سب کچھ۔ ان ایکٹروں کی گھٹیا مثالیں اپنے پاس رکھو۔ تم مجھ سے میری بات کرو، یہ لوگ اتنے سچے اور پکے مسلمان نہ ہوں گے۔ وہ اس کی بات کاٹ کر تیزی سے بولی۔ اور تم سچی اور پکی مسلمان ہو؟ اس کے انداز میں زہر بھرا ہوا تھا۔ ہاں الحمدللہ میں مسلمان ہوں۔ لمحہ بھر کو وہ ڈگمگائی، پھر کسی اندیکھی طاقت نے اسے قوت گویائی عطا کی۔ اچھا۔ کچھ دیر رک کر وہ ہنستا رہا۔ تم مسلم ہو؟ اپنے ویسٹرن آؤٹ لک ڈریسنگ سے تم کسی طرف سے بھی مسلم نہیں دکھائی دیتی مائی ڈیئر۔ مسلم لڑکیاں ایسی ہوتی ہیں؟ ہرگز نہیں۔ وہ یوں بے پردہ نامحرموں کے سامنے اپنے حسن کے جلوے نہیں دکھاتی پھرتی۔ کبھی نماز پڑھی ہے تم نے؟ کبھی روزہ رکھا؟ حج کے فلسفے سے آگاہ ہو؟ میں ایک ہندو ہو کر تم سے زیادہ اسلام کے بارے میں جانتا ہوں۔ حقیقت یہ ہے مائی سویٹ سہارا، تم مسلمان تو ہو مگر صرف نام کی۔ اگر تم ایک ہندو سے شادی کر لو تو کون سی قیامت ٹوٹ پڑے گی؟ یہ الفاظ نہیں تھے، نیزے تھے جو اس کے وجود کے آر پار اتر رہے تھے۔ میں جیسی بھی ہوں، میں اسلام کے حکم سے روگردانی کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ اس کی آواز میں اب آنسوؤں کی آمیزش تھی۔ تمہاری سسٹر کا بوائے فرینڈ عیسائی ہے۔ تمہارے دونوں بھائی بھی عیسائی لڑکیوں سے شادی کر چکے ہیں۔ اس کے لہجے میں واضح طنز تھا۔ وہ اگر کنویں میں چھلانگ لگا دیں تو میں بھی لگا دوں۔ میں تمہیں کسی قیمت پہ نہیں اپنا سکتی۔ میرے اور تمہارے راستے اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جدا ہیں۔ وہ سختی سے کہتے ہوئے اس کے سامنے سے گزرنے لگی تو اس نے آگے بڑھ کر اس کی نازک کلائی اپنے مضبوط ہاتھوں میں تھام لی۔ چھوڑو مجھے۔ وہ خود کو چھڑاتے ہوئے پوری قوت سے چیخی مگر بے سود۔ اس کی گرفت آئینی تھی۔ یہ وہی ہاتھ ہے جسے تھام کر تم نے میرے ساتھ جینے مرنے کی قسمیں کھائی تھی۔ اتنی جلدی بھول گئی؟ اسے اپنی طرف کھینچتے ہوئے وہ گمبھیر لہجے میں بولا۔ اس وقت مجھے علم نہیں تھا کہ تم ایک بہروپیے ہو، کاشی کے روپ میں آکاش ورما ہو۔ وہ خود کو چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں نے تمہیں کوئی دھوکہ نہیں دیا، سب ہی مجھے کاشی کہہ کر بلاتے ہیں۔ تمہیں بتایا تو تھا میرے پیرنٹس انڈیا میں رہتے ہیں۔ تم نے ہی کبھی تفصیل سے پوچھنے کی زحمت نہیں کی۔
اس نے دھیرے سے اس کی کلائی چھوڑ دی تھی۔ وہ اب بے انتہا سنجیدہ نظر آ رہا تھا۔ میرے راستے سے ہٹ جاؤ، اب میں تم سے بات بھی نہیں کرنا چاہتی، وہ غصے سے کہتے ہوئے مڑنے لگی۔ وہ تیزی سے گھوم کر اس کے سامنے آ گیا۔ کیوں؟ وہ لب بھینجے کھڑی رہی۔ اس لیے نا کہ میں ایک ہندو ہوں اور تم ایک مسلم، یہ کہتے ہوئے وہ ایک بار پھر ہنس پڑا۔ کبھی وقت ملے نا تو ذرا اپنے اندر جھانک کر دیکھنا کہ تم کتنی مسلم ہو۔ میرے بہت سے مسلمان فرینڈز ہیں، مگر مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ مجھے تم میں مسلمانوں والی کوئی بات نظر نہیں آتی۔ اس کے الفاظ تماچوں کی طرح اس کے منہ پر لگے تو اس نے اذیت سے آنکھیں بند کر لیں۔ وہ اب ٹرافالگر اسکوائر کی سیڑھیاں اتر رہی تھی۔ وہ کچھ دیر پہلے چار اطراف بنی ہوئی سیڑھیوں کے بیچوں بیچ بنے ہوئے اسکوائر کے ایک کونے میں کھڑے باتیں کر رہے تھے۔ یہ وہی جگہ تھی جہاں پہ آپ سے پہلے وہ نہ جانے کتنی بار مل چکے تھے۔ تب وہاں پر بنے ہوئے بڑے بڑے فوارے، نہایت شان سے استادہ گھوڑوں کے بڑے بڑے مجسمے، پانی کے پس منظر میں اڑتے ہوئے سفید براق کبوتر، وہاں کا حسن کیسے اس کے آوازوں پہ چھا جاتا تھا۔ اس کی سنگت میں ایک ایک شے حسین لگتی تھی۔ اب یہی جگہ کس قدر غیر دلچسپ اور بے رونق ہو گئی تھی۔ وہ بھاگتے ہوئے اپنی BMW کے پاس پہنچی، اس کا فرنٹ ڈور کھولا اور اپنے بے جان وجود کو ڈرائیونگ سیٹ پہ ڈھیر کر دیا۔ وہ نہیں جانتی تھی وہ کیسے گھر پہنچی۔ اس کی کار مڈل سکس کے پوش ایریا میں واقع خوبصورت سے گھر رحمان ولا کے سامنے رکی تو اسے جیسے ہوش آیا۔ آکاش ورما کے کہے ہوئے الفاظ اسے سانپوں کی طرح ڈس رہے تھے۔ مجھے تو تم میں مسلمانوں والی کوئی بات نظر نہیں آئی۔ کتنی شرمناک حقیقت تھی، اسے اپنے آپ سے گن آنے لگی۔ لال ببو کا چہرہ لیے وہ ٹی وی لاؤنج میں داخل ہوئی تو وہاں پہ موجود لانگ اسکرٹ میں ملبوس گولڈن ڈائی بالوں والی اس کی مما حیرت سے اس کی طرف بڑھیں۔ اینی پرابلم بیبی؟ ان کی آواز میں تشویش تھی۔ اس نے ایک پتھریلی نگاہ ان پر دوڑائی۔ وہ اسے پہلی بار کب ملا تھا؟ بریڈ فورٹ کے ریسٹورنٹ نواب میں اس نے اسے پہلی بار دیکھا تھا۔ وہ اور اس کی فیملی تو لندن کے ایریے مڈل سکس میں رہائش پذیر تھے۔ بریڈ فورٹ میں اس کی مما کی کزن رہتی تھی۔ اسے بریڈ فورٹ کا موسم بے انتہا بھاتا تھا۔ دھوئیں کی طرح اڑتے ہوئے سفید بادل، سرسبز وادیاں، بل کھاتے ہوئے اونچے نیچے راستے، جمالیاتی حس کو چھوتے ہوئے خوبصورت مناظر۔ وہ آکسفورڈ یونیورسٹی میں آئی آر کے فائنل ایئر کی اسٹوڈنٹ تھی۔ ایگزامز کی تھکن اتارنے کے لیے اس نے بذریعہ انڈر لائن ٹیوبز بریڈ فورٹ جانے کا ارادہ کیا۔ نواب کے ایک کونے میں پڑے ٹیبل کے پاس بیٹھے ہوئے اس نے محسوس کیا کہ کوئی اسے مسلسل دیکھ رہا ہے۔ اس نے نگاہیں اٹھائیں تو سامنے والی ٹیبل پہ بیٹھا ہوا گندمی رنگت، اسٹائلش ہیئر کٹ، کلین شیو، بے انتہا وجیح مرد اس کو بہت مویت سے تک رہا تھا۔ اس کی نگاہوں سے نکلنے والی مقناطیسی شعاعیں اس کے آر پار اتر رہی تھیں۔ بہت ہی پر اسرار حسن کا مالک تھا، بہت الگ تھلگ کسی اور ہی دنیا کا باسی۔ اسے اپنا وجود جیسے پگھلتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ نیپکن سے ہاتھ صاف کرتے ہوئے وہ اچانک اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کا لمبا قد بے حد نمایاں ہو گیا۔ اسے مسکرا کر بائیں کا اشارہ کرتے ہوئے بیرونی دروازے سے نکلتا چلا گیا۔ وہ حیرت سے ساکت وہیں پہ بیٹھی رہ گئی۔ پھر اسے وہ بارہا ملا، کبھی کسی جگہ، کبھی کسی پارک، کبھی کسی شاپنگ سینٹر میں، جان بوجھ کر یا اتفاقیہ وہ نہ جانتی تھی۔ وہ ایک لمحہ جب نواب میں اس نے اس کی جانب پہلی بار دیکھا تھا، اسے ایک لمحے میں اس نے اپنا سب کچھ ہار دیا تھا۔ ایک لمحہ لگا تھا صدیوں کا فاصلہ طے کرنے میں۔ بریڈ فورٹ میں وہ آخری بار کرکٹ میں ملے۔ الیکٹرانک سینٹرز پر کھڑی وہ ان کے نیچے جانے کا انتظار کر رہی تھی۔ جب اس نے اسے اپنے پاس کھڑے ہوئے محسوس کیا، پہلی بار اس نے اسے مخاطب کیا، آئی ایم کاشی، کین آئی نو یور سویٹ نیم؟ شائستہ لہجے میں انگلش بولتا وہ سیدھا اس کے دل میں اترتا جا رہا تھا۔ میں سارا خان ہوں۔ انگلش کے بجائے اس نے اردو میں جواب دیا۔ میں تو تمہیں انگلش سمجھا تھا۔ وہ کہتے کہتے رک گیا۔ میرے ڈیڈ پاکستان سے بلانگ کرتے ہیں، سو آئی ایم آلسو پاکستانی۔ اس کے انداز میں تفاخر سا امڑ آیا تو وہ بے اختیار مسکرا کر رہ گیا۔ آپ بریڈ فورٹ میں کہاں رہتی ہیں؟ وہ اب شائستہ اردو میں سوال کر رہا تھا۔ یہاں بریڈ فورٹ میں میری آنٹی رہتی ہیں، میں لندن میں رہتی ہوں۔ شاپنگ بیگ کو مضبوطی سے تھامتے ہوئے وہ سادہ سے لہجے میں بولی، لندن میں کہاں؟ اس کی آنکھیں مسکرائیں۔ کالی بھورا آنکھوں کے پاتالے سے اپنی طرف کھینچ رہے تھے۔ مڈل سکس، او مائی گڈنس، میں بھی ادھر ہی رہتا ہوں۔ ویری نائس۔ وہ مسکرائی۔ میں آکسفورڈ کے ڈپارٹمنٹ IR میں ہوتی ہوں۔ کیا اتفاق ہے یار، میں بھی آکسفورڈ سے آرکیالوجی اور فوٹوگرافی میں ماسٹرز کر چکا ہوں، مگر حیرت کی بات ہے وہاں تمہیں کبھی نہیں دیکھا۔ اس کے انداز کی بے تکلفی اسے بری نہیں لگ رہی تھی۔ میں جونیئر ہوں نا، جبکہ آپ ماسٹرز کر چکے ہیں۔ پھر ہمارے ڈپارٹمنٹ ڈیفرنٹ تھے۔ اس کی وضاحت پہ وہ ایک بار پھر طلسماتی انداز میں مسکرایا۔ اس پہ گویا سیر طاری ہو گیا۔ تم کب تک ادھر ہو؟ میں تو آج شام ہی بائی ٹیوبس واپس لندن جا رہی ہوں۔ وہ فوراً بولی، یہ بھی ایک اتفاق ہے، میں بھی آج شام ہی واپس جا رہا ہوں، مگر اپنی گاڑی میں۔ کیا تم میرے ساتھ چلو گی؟ نہ جانے کیوں اس کا سر اس بات میں ہل گیا، وہ خود بھی حیران رہ گئی۔ تھینکس،
اس قدر حسین ہم سفر ہو تو سفر کا مزہ دوبالا ہو جائے گا۔ وہ ایک دم مسرور ہو گیا۔ اس نے دھیرے سے اپنی پلکیں اٹھائیں اور جھکا لیں۔ اپنی تعریف زندگی میں پہلی بار اسے بہت اچھی لگی۔ وہ اسے گھر تک ڈراپ کرنے گیا اور شام کو ٹھیک 5 بجے وہ اپنی اسپورٹس کار فراری کے ساتھ اس کے گھر کے گیٹ کے سامنے موجود تھا۔ آنٹی کو خدا حافظ کہتے ہوئے وہ اس کے سنگ فراری میں آ بیٹھی۔ تمام راستے وہ گنگناتا رہا، کبھی کوئی انڈین، کبھی کوئی انگلش گیت۔ وہ دم بخود اس کی آواز کا سحر اپنے اندر اتارتی رہی۔ اس کے بعد ان کی دوستی روز بروز پروان چڑھنے لگی۔ وہ اکثر اس کے گھر بھی چلا آتا۔ اس کی فیملی کو اس چیز پہ کوئی اعتراض نہ تھا، وہ بہت لبرل تھے۔ اس کے والد رحمان احمد خان پاکستانی تھے، ایک مسلمان برطانوی نژاد لڑکی سے شادی کر کے یہیں پہ سیٹل ہو چکے تھے۔ وہ لیدر ایکسپورٹ کرتے تھے۔ ان کا بزنس روز بروز پھیلتا جا رہا تھا۔ اس کی سسٹر کی شادی سے پہلے کئی بوائے فرینڈز تھے اور اس کے پیرنٹس کو اعتراض نہ تھا، حالانکہ اسے مغربی کلچر کا یہ پہلو بہت گراں گزرتا تھا۔ اس کا مطلب یہ نہیں تھا وہ بہت پکی اور سچی مسلم تھی۔ وہ بھی جینز، سلیو لیس شرٹ اور لانگ اسکرٹس پہن لیتی تھی، مگر اس کے لباس سے اربانیت کا اظہار شاذ ہی ہوتا تھا۔ اس کی فرینڈشپ بھی کئی میل کلاس فیلوز کے ساتھ تھی، مگر شیک ہینڈ کے علاوہ اس کی ان کے ساتھ کسی قسم کی کوئی جسمانی بے تکلفی نہ تھی۔ اس کی اسی نیچر کو دیکھتے ہوئے کوئی بھی اس کی مخصوص حدود کو پار کرنے کی کوشش نہ کرتا تھا، اور اب یہ پہلی بار ہوا تھا کہ کاشی کے ساتھ اس کی دوستی بے تکلفی کی حدود پار کر رہی تھی، مگر وہ محبت کے منہ زور جذبوں کے سامنے بے بس تھی۔ ایک دن وہ اسے اپنے گھر لے آیا۔ سفید براق پینٹ سے آراستہ گرے ہرشوں والا وہ خوبصورت سا گھر اسے بہت اچھا لگا۔ لان میں اس کی ملاقات انکل ڈیوڈ سے ہوئی۔ انہیں شائستہ اور بامحاورہ اردو بولتے دیکھ کر وہ دنگ رہ گئی۔ اس کے استفسار پر انہوں نے مسکراتے ہوئے بتایا، میرا لڑکپن انڈیا میں گزرا۔ میں 9 سال کا تھا جب ہندوستان تقسیم ہوا۔ کاشی کا فادر میرے بچپن کا دوست تھا۔ اس نے اپنا ہنر ثبوت میرے حوالے کر دیا، اور کاشی کے بارے میں یہی کہوں گا، میرا بیٹا ہوتا تو ایسا ہی ہوتا۔ کافی دیر ان کے ساتھ گپ شپ ہوتی رہی۔ وہ ریٹائرڈ مجسٹریٹ تھے، اس عمر میں بھی وہ قابل رشک صحت کے مالک تھے۔ پھر وہ اسے اندر لے آیا۔ سارے گھر میں سفید رنگ کی یکسانیت تھی، مگر اسے بری نہیں لگ رہی تھی۔ آخر میں وہ اسے اپنے بیڈ روم میں لے آیا۔ کمرے کے اندر قدم رکھا ہی تھا کہ وہ ایک دم منجمد ہو گئی۔ اس کی حالت ایسی تھی کہ ٹک ٹک دیدم دم نہ کشیدم۔ کمرہ اس کی پوسٹر سائز تصویروں سے بھرا ہوا تھا۔ اس کے خوبصورت کلوز اپ اس کی فوٹوگرافی کی مہارت کا منہ بولتا ثبوت تھے۔ وہ ایک پروفیشنل فوٹوگرافر تھا۔ اس کی تصویروں کی نمائش ہو چکی تھی، 1-2 نمائشیں اسے بھی دیکھنے کا اتفاق ہوا تھا۔ وہ اس کی پیش افرانہ فنی مہارت کو سرائے بغیر نہ رہ سکی تھی۔ واقعی اسے اپنے فن میں یہ طولہ حاصل تھا۔ وہ مختلف پکنک اسپاٹ پہ اس کے ساتھ گھوم چکی تھی، تب وہ اس کی تصاویر ضرور اتارتا تھا۔ اس نے رحمان ولا میں اس کے کمرے میں بھی اس کا ایک فوٹو سیشن کیا تھا، اور انہی فوٹوز میں سے چند ایک کمرے کی دیواروں پہ آویزاں تھی۔ ان تصویروں سے کاشی کی دیوانگی کی انتہا اشکار ہو رہی تھی۔ یہ سب کیا ہے؟ اس کے لب دھیرے سے واہ ہوئے۔ یہ دنیا کی سب سے حسین لڑکی کے شاہکار فوٹوگراف ہیں، وہ شوخی سے بولا۔ اس کی نگاہیں سے اپنی مقناطیسی آثار میں جکڑ رہی تھیں۔ نگاہوں کی حدت سے اس کا چہرہ جل رہا تھا۔ اٹ از ناٹ فیئر کاشی، کم از کم مجھ سے پوچھ، فرینڈز میں فارمیلٹیز نہیں ہوتی۔ اس نے فوراً سے پیشتر اس کی بات کاٹ کر تیزی سے کہا، بٹ جو چہرہ دن رات نگاہوں میں رہتا ہو وہ کمرے کی دیواروں پہ بھی آ جائے تو کیا حرج ہے؟ اس کے ہاتھوں کو نرمی سے تھامتے ہوئے وہ پہلی بار اپنے الوہی جذبوں کا اظہار کر رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں محبت کا ایک جہاں آباد تھا۔ عجیب پر اسرار قندیلیں تھیں جو اس کی روح کے اندر پل پل چراغاں کرتی جا رہی تھی۔ اسے یوں لگا اب کہنے کو کچھ باقی نہیں۔ وہ اپنی حالت پہ خود حیران تھی۔ چلتی ہوں، اب شام ہو رہی ہے۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ مزید یہاں ٹھہری رہی تو پگھل جائے گی۔ وہ اگست کے اواخر کی بہت ہی سہانی شام تھی جب وہ اس کے سنگ کنگ برگر سے نکل رہی تھی۔ کھانے کے دوران مسلسل اس کی نگاہوں کا آکٹوپس اس کے پورے وجود کو جکڑے رہا تھا۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر سامنے بنے ہوئے پگڈلی کی طرف لے آیا۔ یہ انگلینڈ کا مشہور تفریحی مقام تھا جہاں پر برطانیہ کے ماضی کے امراؤ اور مشہور ہستیوں کے مجسمے آویزاں تھے۔ وہاں پہ بنے ہوئے فواروں سے گرتا ہوا پانی سارا خان کے حواسوں پہ طلسم کی طرح چھا رہا تھا۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر بڑے سارے مجسمے کے سامنے لے آیا۔ جتنا پراسرار وہ تھا اتنا ہی پراسرار وہ مجسمہ تھا۔ اس مجسمے کے سامنے کھڑے دونوں دیو مالائی قصہ کہانیوں کے جیتے جاگتے کردار محسوس ہو رہے تھے۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر گھٹنوں کے بل جھکا۔ آئی لو یو سارا، آئی لو یو سو مچ۔ وہ اس کے قدموں میں بیٹھا پہلی بار صاف لفظوں میں اپنی محبت کا اظہار کر رہا تھا۔ اس کے الفاظ اس کے لیے زندگی کی نوید تھے۔ سے سیم تھنگ۔ وہ اسے بازوؤں سے تھام کر نسبتاً ایک الگ تھلگ گوشے میں لے آیا اور اس کے کانوں میں گویا سرگوشی سی کی۔ وہ بے طرح چونک اٹھی اور نگاہیں اٹھا کر اس لمحے اس کی طرف دیکھا۔ اسے ارد گرد سے بے خبر خود کو تکتے پایا تو ایک پل اس کی پلکیں لرز اٹھیں۔ اس نے نگاہیں جھکا لیں۔ کہو نا، تم بھی مجھ سے محبت کرتی ہو، کہو نا، وہ دھیمے اور گمبھیر ہوئے لہجے میں کہہ رہا تھا۔ وہ سمٹ کر رہ گئی۔
انگلینڈ کی آزاد فضاؤں میں رہنے والی اس سندر لڑکی کا شرمیلا روپ بے حد انوکھا تھا۔ اس کے لب دھیرے سے کھلے اور لرز کر رہ گئے۔ بے بسی سے اس کی بڑی بڑی گہری براؤن آنکھوں میں نمی سی تیر کر رہ گئی۔ وہ اس کے چہرے پہ جھکا اس کے وجود کی لرزش کو صاف محسوس کر رہا تھا۔ اس کے چہرے پہ پھیلے ہوئے بے بسی کے تاثرات دیکھ کر وہ مسکرا کر رہ گیا۔ ہاں، ایک گہری سانس سینے سے آزاد کر کے وہ سیدھا ہوا۔ کہو نہ کہو، یہ آنکھیں بولتی ہیں، او صنم، او صنم، او میرے صنم۔ وہ اپنی دل نشین آواز میں ہلکے سروں میں گنگنانے لگا۔ وہ بھی ایک دم مسکرا اٹھی۔ اس کا چہرہ اوپر کی طرف اٹھا ہوا تھا، اس لیے وہ اب اس کی نگاہوں کے طلسم سے آزاد تھی۔ ہاں کاشی، یہ سچ ہے، یہ یونیورسل ٹروتھ۔ میں بھی تم سے اتنی ہی محبت کرتی ہوں جتنی تم، یا شاید تم سے بھی زیادہ۔ وہ ہیجان اور جذبات سے بوجھل آواز میں بولی۔ وہ نہایت تیزی سے اس کے سامنے آیا اور اس کے دونوں ہاتھ والیانہ انداز میں تھام کر لبوں تک لے گیا۔ اس نے تیزی سے ہاتھ کھینچ لیے۔ نہیں کاشی، محبت ایک مقدس جذبہ ہے، اسے یوں داغدار نہ کرو پلیز، عام لوگوں کی طرح بیہیو نہ کرو۔ تم تو بہت بلند ہو، میری سوچوں سے بہت آگے۔ محبت کے دیوتا، ان لوگوں کا سرے عام رومانٹک کلچر مجھے ہمیشہ گرا گزرتا تھا۔ تم بھی ان کی طرح بیہیو کر کے میرے دل کی مسند سے نہ اترو۔ ایک مضبوط اور مقدس بندھن کے بغیر میں اس بے تکلفی کو افورڈ نہیں کر سکتی۔ وہ آج اس کے سامنے پہلی بار اس موضوع پہ کھل کر بول رہی تھی۔ وہ یک ٹک اسے دیکھ رہا تھا۔ اوکے، تو کب باندھ رہی ہو مجھے اس مقدس بندھن میں؟ وہ شرارتی آواز میں مسکراتے ہوئے اس کے بالوں کی ایک پلیٹ کو چھو کر بولا تو وہ خفگی سے اسے گھورنے لگی۔ کاشی، تم بہت خراب ہو، ایک دم خراب۔ وہ اس کے چوڑے شانوں پہ بے تحاشا مکے برسا رہی تھی اور وہ مسلسل ہنس رہا تھا اور یوں ان کے درمیان بے تکلفی کی حدود اخلاقیات کے دائرے تک محدود ہو کر رہ گئی تھی۔ اس کے بعد کاشی نے اس حد کو پار کرنے کی کوشش کبھی نہیں کی۔ وہ اس کی پارسائی پہ دل و جان سے ایمان لے آئی۔ اسے وہ طوفانی رات اچھی طرح یاد تھی جب وہ شدید برف باری کے باعث وائٹ ہاؤس کے اندر محصور ہو کر رہ گئی تھی۔ انکل ڈیوڈ بھی مانچسٹر گئے ہوئے تھے اور وہ دونوں اس گھر میں بالکل تنہا تھے۔ اپنی تمام تر شدتوں، چاہتوں اور انتہاؤں کے باوجود اس نے اپنے شوریدہ سر جذبوں پہ بند باندھے رکھا اور سارا کے مان پر آنچ نہ آنے دی۔ سارا کی نگاہوں میں اس کا درجہ اور بلند ہو گیا۔ وہ دونوں چلتے چلتے محبت کی شاہراہ کے اس موڑ پہ آ گئے تھے کہ جہاں سے واپسی ناممکن تھی۔ ہیپی کرسمس، نیو ایئر، ہیپی ویلنٹائن ڈے، تمام عید فیسٹیولز۔ غرض یہ کہ ہر خاص موقع پر اپنے جذبات کی ترجمانی کرتے ہوئے کاشی کے سامنے کارڈز کا ڈھیر لگا دیتی تھی۔ وہ اسے نگاہوں میں تولتے ہوئے بآواز بلند ان کارڈز کو پڑھتا تھا تو اس کی پلکیں شرمیلے انداز میں اٹھ اٹھ کر جھکتی تھیں اور جھک جھک کر اٹھتی تھیں۔ تمہارا یہی سندر روپ دیکھنے کے لیے تو میں ان بے باکانہ اور گستاخانہ حرکات کا مرتکب ہوتا ہوں۔ وہ محبت پاش لہجے میں بولتا تو وقت کی سانسیں چلتے چلتے رک سی جاتی اور وہ جو دھڑکنوں کا عنوان تھا جسے دیکھ کر اپنے ہونے کا یقین آتا تھا، آج ایک راز کی طرح کیا اس پہ منکشف ہوا کہ اسے اپنی دھڑکنیں رکتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ وہ آکاش ورما تھا۔ آکاش ورما، اس کے لب بے یقینی سے دوہرا رہے تھے۔ وہ اسلام کے بارے میں زیادہ نہ جاننے کے باوجود بھی ایک ہندو کو قبول نہیں کر سکتی تھی۔ اسلام کے بارے میں اس کا مطالعہ محدود تھا، اس کے باوجود وہ ایک خدا پر یقین رکھتی تھی اور اسی یقین نے وہ فیصلہ کروایا جس کے بارے میں وہ کبھی گمان بھی نہ کر سکتی تھی۔ آج مذہب نے محبت کو شکست دے دی تھی۔ اس کے سیل پہ مسلسل بیل ہو رہی تھی۔ وہ ماضی کی تلخ یادوں کے آثار سے نکل آئی اور چونک کر موبائل اٹھایا۔ اسکرین پہ کاشی کا نام جگمگا رہا تھا، وہی جس کی یادوں کو وہ آج آخری بار دہرا کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رخصت کر رہی تھی۔ اس کا دل چاہا موبائل اٹھا کر پھینک دے، مگر پھر کچھ سوچ کر بٹن آن کیا۔ تو کیا سوچا میرے بارے میں؟ اس کی آواز کا سحر دم توڑ چکا تھا۔ اس نے بے حس سماعتوں سے سنا اور سر جھٹک دیا۔ میں تمہارے بارے میں کچھ بھی نہیں سوچنا چاہتی۔ میں تم سے اتنا ہی دور ہوں جتنا چاند زمین سے۔ واؤ، نو ڈاؤٹ تم چاند ہی تو ہو، مگر جانا، اس چاند کا عکس میں اپنی زمین کے پانیوں میں دیکھتا ہوں۔ اس نے بھی اس کی طرح زمینی بات کہہ دی تو اس کے اعصاب کھنچ کر رہ گئے۔ نو آکاش ورما، نو اٹس امپاسبل، اب میرے راستے میں کبھی نہ آنا۔ اس نے موبائل بند کر کے بیڈ پر پٹک دیا اور تکیے پہ سر رکھ کر زور زور سے رونے لگی۔ وہ اسے شادی سے انکار کر کے اس پہ سوچ کے کئی درواہ کر گئی تھی۔ آخر وہ ایسی کون سی طاقت تھی جس کے سامنے اس کی محبت نے گھٹنے ٹیک دیے تھے؟ اس نے جب سارا خان سے محبت کی تو کچھ بھی نہ دیکھا۔ وہ کون تھی، کیا تھی، وہ کچھ نہ جانتا تھا۔ وہ بس اتنا جانتا تھا کہ یہ وہی ہے جسے دیکھ کر اس کی روح کے نادیدہ ساز بج اٹھتے تھے۔ اسے سامنے پا کر اسے خود پہ اختیار نہ رہتا تھا۔ وہ اس کے لیے ہر انتہا تک جا سکتا تھا اور وہ محض یہ جان کر کہ وہ ہندو ہے، محبت کی شہرا سے واپس لوٹ گئی، اسے یکا و تنہا چھوڑ کر۔ وہ سمجھ نہ پا رہا تھا وہ کون سی طاقت تھی جس نے اسے ایسا کرنے پہ مجبور کر دیا۔ اور آج سے 27 برس پہلے نسیمہ وائدی جو ایک ہندو کی محبت میں مبتلا ہو کر اپنے خاندان کی عزت ناموس کو داؤ پر لگا گئی تھی، اس وقت اس کو یہ احساس کیوں نہ ہوا کہ وہ مسلمان ہے؟ اور پھر شادی کے 15 برس بعد اس کے اندر کون سا جذبہ جاگا جس نے نسیمہ وائدی کو پچھتاوے میں مبتلا کر دیا، یہاں تک کہ اس نے اپنے ہندو شوہر اور محبوب سے ہر تعلق ختم کر لیا؟ وہ کون سی طاقت تھی
جس کے کہنے میں آ کر اس نے خود کو اس کال کوٹری جیسی جگہ میں قید تنہائی کاٹنے پہ مجبور کر دیا۔ اس کے پاس ان سوالوں کے جوابات نہ تھے۔ وہ ہندو مت، بدھ مت، عیسائیت اور اسلام کا تفصیلی مطالعہ کر چکا تھا۔ وہ پچھلے 6 برسوں سے مختلف مذاہب پر تحقیق کر رہا تھا، مگر اسے ان سوالوں کے جوابات نہ مل سکے تھے۔ اسلام کے متعلق اتنا کچھ جان لینے کے بعد اس کی سچائیوں پہ ایمان لانے کو اس کا دل بارہا چاہا، مگر ابھی ایک نادیدہ سا پردہ حائل تھا اس کے اور حقیقت کے بیچ۔ جسم سے روح تک کا فاصلہ ابھی طے نہ ہوا تھا۔ اسے ان سوالوں کے جواب مل جاتے تو شاید وہ کسی فیصلے پہ پہنچ جاتا۔ اپنے بیڈ کی پشت سے ٹیک لگائے اپنے انہی سوالوں کو کھوجتے کھوجتے وہ اپنے ماضی کے اوراق پلٹنے پہ مجبور ہو گیا۔ وہ اس کی ماں کا چہرہ تھا جسے پہلی بار اس نے پسندیدگی کی نظر سے دیکھا تھا۔ بڑی بڑی غزالی آنکھیں، سیاہ گہنے بالوں کے حالے میں چاندنی سا دمکتا ہوا بیضوی چہرہ اس کی ماں کا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ممتا کا سمندر ٹھاٹھے مارتا ہوا محسوس ہوتا تھا۔ اس کا نام آکاش ورما تھا، جبکہ اس کی ماں اسے علی حسن کہہ کر بلاتی تھی۔ اسے دیکھ کر وہ پیار سے بازو پھیلاتی، وہ دوڑ کر اس کے آغوش میں سما جاتا۔ میرا علی، وہ اس کے چہرے پہ بوسوں کی بارش کر دیتی، مگر وہ اس کے ساتھ ان کے بڑے والے عالیشان بنگلے میں نہیں رہتی تھی، بلکہ ایک عام سے علاقے کے ایک عام سے گھر میں رہتی تھی۔ پتا جی ہفتے میں 1 یا 2 بار اس کی ماں سے ملوانے اسے ساتھ لے جاتے اور ساتھ ہی واپس لے آتے، ورنہ جب وہ بہت چھوٹا تھا تب وہ اکثر اپنی ماں کے پاس ہی ٹھہر جاتا تھا۔ تب وہ اسے چھوٹی چھوٹی کہانیاں سناتی، جنوں اور پریوں کی کہانیاں، بندر نثار سے بھرپور کہانیاں جن سے اخلاقی سبق حاصل ہوتے تھے، وہ اسے بتاتی۔ جھوٹ بولنا گناہ کبیرہ ہے، وہ ایسی کئی باتیں اسے بتاتی رہتی تھی، چھوٹی چھوٹی سی مگر ناقابل فہم۔ ایک دن وہ کسی اور ہی زبان میں اسے کچھ پڑھا رہی تھی کہ اچانک پتا جی کی گرجتی ہوئی آواز پہ اس نے کانپ کر سر اٹھایا۔ وہ نہایت غصے کے عالم میں ان کے سر پر کھڑے تھے۔ تم اسے کلمہ پڑھا رہی ہو؟ یاد کرو تم نے مجھے وچن دیا تھا کہ بیٹا ہوگا تو تمہیں اسے میرے دھرم پر چلانے میں کوئی اعتراض نہ ہوگا۔ کان کھول کر سن لو نسیمہ، یہ میرا بیٹا ہے، اسے میری نسل کو آگے بڑھانا ہے، اسے الٹی پٹیاں نہ پڑھاؤ۔ اسے کمرے سے باہر جانے کو کہہ کر وہ آپس میں بحث کرنے لگے، مگر اس کی عمر ایسی نہ تھی کہ وہ اس بحث کی نوعیت کو سمجھ پاتا۔ ہاں، اس کے بعد پتا جی پھر کبھی اس کی ماں کے پاس اسے تنہا چھوڑ کر نہ گئے۔ اس کے عالیشان بنگلے میں اس کی دوسری ماں، 2 بہنیں اور ایک بھائی بھی رہتے تھے۔ اپنی دوسری ماں کو وہ ماتا جی کہتا تھا۔ مانگ میں سندور بھرے، ماتھے پہ بندیاں لگائے، لمبے بالوں کی چٹیاں بنائے، بے انتہا بناؤ سنگار کیے، بنارسی ساڑی زیب تن کیے، گہرے سانولے رنگ کی وہ عام سی شکل والی عورت اس کی دوسری ماں تھی۔ اس کی نگاہوں کی کاٹ وہ ہر وقت محسوس کرتا تھا۔ ایسے ہی دن کٹ رہے تھے، یہاں تک کہ وہ 10 برس کا ہو گیا۔ اب تمام باتوں کو وہ پہلے سے زیادہ اچھے انداز میں سمجھ سکتا تھا۔ اسے معلوم ہو چکا تھا کہ اس کا باپ مہیش ورما ہندو مذہب سے تعلق رکھتا تھا، جبکہ اس کی ماں نسیمہ وائدی ایک مسلمان گھرانے کی چشم چراغ تھی، اور اس کی دوسری ماں رتنا دیوی ایک ہندو عورت تھی۔ اس لیے وہ ہر وقت اسے نفرت کے تیروں سے چھلنی کرتی رہتی۔ اس کی اپنی ماں اب بھی موقع غنیمت جان کر کوئی نہ کوئی بات اس کے کانوں میں انڈیل دیتی تھی۔ بیٹا، کبھی پتھر کی مورتیوں کی پوجا نہ کرنا، جنہیں انسان خود اپنے ہاتھوں سے بناتا ہو۔ وہ بھگوان کیسے ہو سکتے ہیں؟ اللہ جس نے ہمیں پیدا کیا وہ بہت طاقت والا ہے، مگر وہ نظر نہیں آتا۔ بیٹا، جب وہ تمہیں مندر لے جائیں تو پوجا پاٹ نہ کرنا، اللہ بہت خفا ہوگا۔ منگل کے منگل جب سارا خاندان پوجا پاٹ کرنے مندر جاتا تو مندر کے عجیب و غریب ماحول سے اسے وحشت سی ہوتی تھی۔ کیوں؟ وہ نہ جانتا تھا کرشنا، رادھا، ہنومان، گنبش اور نہ جانے کیسے کیسے دیوتا تھے، جن کے سامنے سارے لوگ پالتی مار کر دونوں ہاتھ جوڑ کر نہ جانے کیا بڑبڑاتے رہتے۔ جب سارے لوگ بلند آواز میں بھجن گاتے تو اس کے لب ضرور ہلتے، مگر وہ نہ جانتا تھا کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے۔ ہرے راما ہرے کرشنا کی صدائیں مندر میں گونجتی تو وہ بے تاثر سی نگاہوں سے دیکھتا رہتا۔ بڑے سے تال میں گیندے کے پھول بکھرائے لوگ مورتیوں کے سامنے انہیں دائرے کی شکل میں گھماتے ہوئے نہ جانے کیا پڑھتے رہتے۔ وہ الجھن آمیز نگاہوں سے انہیں دیکھتا رہتا۔ اسے چپ بیٹھا دیکھ کر مندر کا پجاری اسے ٹوکا دیتا، بیٹا بھگوان کی بھاشا بول، بھگوان کی۔ چپ کیوں بیٹھا ہے؟ یہ شبھ گھڑی ہے، اپنے بھگوان سے پرارتھنا کر لے۔ بالوں کی چٹیاں بنائے، تہبند باندھے، جسم پہ عجیب سے نقش و نگار بنائے۔ مندر کا پجاری اسے گندگی میں لتھڑا ہوا نظر آتا، اسے اس سے بے طرح گن آتی۔ مندر کی دیوداسیوں کے عجیب و غریب حلیے اسے ہراساں سا کر دیتے۔ اسے یہ سب اپنی طرف نہیں کھینچتا تھا۔ اس کے باپ کا تعلق ایک مذہبی گھرانے سے تھا، ان کے آباء و اجداد کا تعلق انڈیا کے نامی گرامی مذہبی پنڈتوں سے بہت قریبی رہا تھا۔ چند ایک تو اس میدان میں اپنا آپ منوا چکے تھے۔ مہیش ورما بمبئی کے کئی گارمنٹس انڈسٹریز کا مالک تھا۔ وہ بنیادی طور پر ایک بزنس مین تھا، مگر چونکہ ہندی زبان میں ایک دھارمک گھرانے کا چشم چراغ تھا، اس لیے بمبئی کے ماڈرن ایریے میں رہنے کے باوجود گھر میں مخصوص مذہبی ماحول کا عکس نظر آتا تھا۔ اس کی وجہ اس کی ماتا، دادا اور دادی تھے، جو اپنی مذہبی روایات اور رسم و رواج کو زندہ رکھے ہوئے تھے۔ دوسری بہو ان کی ذات برادری سے تھی۔ اس کا کمرہ بھی مورتیوں سے بھرا ہوا تھا۔ روزانہ وہ رادھا جی کی مورتی کو پرنام کرتی تھی تو اس کی صبح ہوتی تھی۔ خود اس کے
پتا اتنے مذہبی نہ تھے مگر منگل کے منگل پوجا پاٹ کے لیے مندر ضرور جایا کرتے تھے۔ مجبوراً اسے بھی ساتھ جانا پڑتا تھا۔ اے سن، تیرا دیدہ پوجا پاٹ میں کیوں نہیں لگتا؟ ایک دن دادی ماں نے اسے آڑے ہاتھوں لیا۔ وہ خاموش سر جھکائے کھڑا رہا۔ ارے ٹھہرا، جو ایک مسلمان ماں کا بیٹا، اس نے اس مرن جوگی کی کوکھ سے جنم لیا ہے، اسی کا گندا خون اس کی رگوں میں دوڑ رہا ہے، یہ تو نرکھی ہے نرکھی۔ رتنا دیوی کی زبان زہر اگل رہی تھی۔ بہو، ایسے شبد تو منہ سے نہ نکالو، یہ ہے تو میرے مہیش کا خون، بھگوان کی کرپا سے دھرم کی کشش اس کو اپنی طرف ضرور کھینچے گی۔ دادی کو پھر بھی اس سے کچھ نہ کچھ پیار تھا۔ وہ اسے سینے سے لگائے اس کی بلائیں لینے لگی تو بہو نے کہہ کر منہ پھیر لیا۔ بڑھیا کی بادشاہی نرالی ہے۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے چلی گئی۔ انکل ڈیوڈ ان دنوں ہندوستان کی سیاحت پر آئے ہوئے تھے۔ وہ جاتے ہوئے اسے اپنے ساتھ لے گئے۔ جانے سے پہلے وہ اپنی ماں سے ملنے گیا تو نہ جانے کہاں سے ڈھیروں آنسو اس کی آنکھوں سے نکل کر اس کا وجود بھگونے لگے۔ میں فون کیا کروں گی تمہیں، اچھا ہے تم یہاں کے گندے ماحول سے دور چلے جاؤ، پڑھ لکھ کر بڑے آدمی بن جاؤ گے تو میری روح سکون پا جائے گی۔ وہ اسے پیار کرتے ہوئے رو پڑی تھی۔ وہ جانتا تھا اپنی ماں سے جدائی کا یہ صدمہ اس سے صرف اور صرف رتنا دیوی کی وجہ سے ملا تھا۔ رات کو وہ اپنے پتا جی کے کمرے کے سامنے سے گزر رہا تھا جب بلند ہوتی ہوئی آوازوں نے اس کا راستہ روک لیا۔ بھگوان کے لیے اس منحوس کو یہاں سے کہیں دور بھیج دیں، اس کی وجہ سے میرا گھر نرک بن گیا ہے۔ میں اب مزید اپنے سوتن کے بیٹے کو برداشت نہیں کر سکتی۔ اپنے من کو وسیع کرو رتنا، وہ میرا بھی بیٹا ہے۔ مہیش ورما کی منمناتی ہوئی آواز اس کو حوصلہ دے رہی تھی کہ وہ اسے خود سے دور نہیں کریں گے۔ ہاں ہے، مگر اسے جنم تو اس کوک جلی نے دیا ہے۔ آپ کو اس منگل سوتر کا واسطہ، اس دن کا واسطہ جب آپ نے میری مانگ میں سندور بھرا تھا اور منڈپ میں 7 پھیرے لیے تھے۔ ایشور کے لیے رتنا بس کرو، میں کیسے اپنے جگر کے ٹکڑوں کو خود سے الگ کروں؟ مہیش ورما کی آواز میں پادرانہ شفقت بول رہی تھی۔ اسے انگلینڈ بھجوا دیں ڈیوڈ بھائی کے ساتھ۔ اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو میں سنکھیا زہر کھا کر آتما ہتیا خودکشی کر لوں گی۔ رتنا دیوی اب دھمکیوں پہ اتر آئی تھی۔ وہ بے اختیار دانت پیسنے لگا۔ آخرکار طویل بحث اس وقت دم توڑ گئی جب فیصلہ رتنا دیوی کے حق میں ہوا۔ وہ اس کے جانے پہ کس قدر خوش تھی۔ ہائے، میں کرشنا کی مورتی کے سامنے 100 چراغ جلاؤں گی۔ آخرکار ایشور نے میری پرارتھنا سن لی۔ رتنا دیوی کا خوشی سے برا حال تھا، جبکہ اس کی ماں کا صدمے سے وہ تھی بھی ایک دوسرے سے بہت مختلف۔ اس کی ماں بے حد حسین تھی، جبکہ رتنا دیوی عام سی شکل کی عورت تھی، بلکہ وہ تو اسے چڑیل کی طرح بدصورت دکھائی دیتی تھی۔ اس کی ماں کا لہجہ دھیما اور دل میں اترنے والا تھا، جبکہ رتنا دیوی بولتی تھی تو در و دیوار کانپ اٹھتے تھے۔ اس کا کرک چنگاڑتا ہوا لہجہ اس سے سخت زہر لگتا تھا۔ صدمے کے ساتھ وہ خوش بھی تھا کہ اس چڑیل سے جان چھوٹ جائے گی، اور یوں وہ انکل ڈیوڈ کے ساتھ لندن روانہ ہو گیا۔ یہاں کا ماحول ممبئی سے بہت مختلف تھا۔ یہاں کی آزاد فضاؤں میں آ کر اس نے سکھ کا سانس لیا۔ انکل ڈیوڈ اسے بالکل اپنے بیٹوں کی طرح چاہتے تھے۔ ان کی بیوی کرسٹی انہیں چھوڑ کر اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ بھاگ گئی تھی۔ اس کے بعد انکل ڈیوڈ نے دوسری شادی نہیں کی۔ ان کی اپنی کوئی اولاد نہ ہو سکی تھی، اس لیے وہ آکاش ورما کو دیکھ کر اپنی من کی حسرت پوری کر لیتے تھے۔ انکل ڈیوڈ نے اسے باقاعدہ اسکول میں داخل کروا دیا۔ وہ اسے خود انگلش پڑھاتے تھے۔ چند مہینوں کی محنت کے بعد وہ روانی سے انگلش بولنے لگا، اور اردو بھی وہ بہت پا محاورہ بول لیتا تھا۔ اس کی وجہ بھی انکل ڈیوڈ تھے، جن کا لب و لہجہ کسی بھی ہندوستانی سے مختلف نہ تھا۔ انہیں اردو تلفظ پر بھی عبور حاصل تھا۔ ہندی بھاشا کے الفاظ اس کی گفتگو میں کم ہوتے ہوتے ختم ہو کر رہ گئے تھے۔ وہ اب نمستے کے بجائے ہائے ہیلو ہی کرتا تھا۔ فون پر اس کی ماں اسے بار بار کہتی تھی کہ وہ اسلام کے متعلق ضرور علم حاصل کر لے۔ وہ اسے ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیتا۔ وہ پوری طرح مغربی تہذیب کے رنگ میں رنگ گیا تھا۔ گرل فرینڈز کے ساتھ وہ ہر طرح کے تعلقات کو برا نہ سمجھتا تھا، اور شراب پینا اس کے معاملات میں سر فہرست تھا۔ اللہ اور بھگوان کے چکر سے نکل کر وہ لادینی کے راستے پہ چلنے لگا۔ اس کا کوئی مذہب نہ تھا، وہ نہ ہندو تھا اور نہ مسلمان، البتہ اس کا نام ضرور ہندوؤں والا تھا۔ اسے اس پہ کوئی اعتراض نہ تھا۔ وہ زیادہ تر کاشی کے نام سے پکارا جانے لگا۔ اس کے انگلش فرینڈز اسے اسی نام سے پکارتے تھے، انہیں یہ نام زیادہ آسان لگتا تھا۔ اسی طرح زندگی کے شب و روز بتاتے ہوئے زندگی کا پہیہ مخصوص رفتار سے چلتا رہا۔ وہ اب 20ویں سال میں قدم رکھ رہا تھا۔ اس دوران اپنی ماں کے اصرار کے باوجود بھی وہ ہندوستان نہیں گیا۔ اس کے پاس اب اتنا وقت بھی نہیں تھا۔ وہ دنیا جہان سے کٹ کر ایک حجرے میں بند ہو کر مذہب کے بارے میں سوچتا۔ اسے یہ سارا فلسفہ ہی گنجلاک دکھائی دیتا۔ اسے اپنی ماں ضرور یاد آتی، مگر وقت کے ساتھ اس کی پرچھائی بھی دھندلاتی جا رہی تھی۔ وہ ان دنوں آرکیالوجی میں ماسٹرز کر رہا تھا۔ اس دن وہ یونیورسٹی سے واپس آیا تو انکل ڈیوڈ نے بتایا کہ اس کی ماں کا فون آیا تھا، وہ شاید دوبارہ فون کرے۔ آدھے گھنٹے کے بعد اس کی ماں کا فون دوبارہ آیا۔ ایئر پیس سے آتی ہوئی نئی وہ کمزور آواز اس کی ماں کی تھی۔ بیٹا، میرا آخری وقت قریب ہے، مرنے سے پہلے میں تمہیں دیکھنا چاہتی ہوں۔ بیٹا، ایک بار آ کر مجھ سے مل لو، میری بے قرار ممتا کو قرار آ جائے گا۔
درد میں ڈوبی ہوئی آواز اس کی آنکھوں کو آبدیدہ کر رہی تھی۔ ایک بار پھر اپنی ماں کا مہربان چہرہ اس کے خیالوں میں در آیا۔ 10 سال ہو چکے تھے وہ چہرہ دیکھے ہوئے۔ اس کے دل میں ماں سے ملنے کی تڑپ جاگنے لگی۔ وہ بھلا اپنی ماں کی بات کیسے رد کر سکتا تھا؟ 10 سال بعد اس نے ایک بار پھر ہندوستان کی طرف رخت سفر باندھا۔ وہاں کچھ خاص تبدیلی نہ آئی تھی، سب کچھ ویسا ہی تھا جیسا وہ چھوڑ کر گیا تھا۔ فرق بس اتنا تھا کہ اس کے ماتا پتا بڑھاپے میں قدم رکھ چکے تھے اور بہن بھائی جوانی کی سرحدوں پہ۔ دروازے پہ اس کی چھوٹی بہن پریرنا ایک تھال پکڑے اس کی آرتی اتارنے لگی تو وہ نہایت غیر دلچسپی سے اس اسٹوپڈ سی رسم کو ملاحظہ کرنے لگا۔ آخر خدا خدا کر کے اسے گھر کے اندر قدم رکھنے کا موقع دیا گیا۔ جب وہ دادا دادی اور پتا جی سے بغل گیر ہوا تو اس کی آنکھیں نم سی ہو گئیں۔ بھگوان کی شوبھا ہے، کیا سندر روپ نکالا ہے۔ مہیش ورما نے جوان بیٹے کو رشک کی نگاہ سے دیکھا۔ ان کے بچوں میں وہ سب سے زیادہ وجیح اور خوبرو تھا۔ رتنا دیوی کے چہرے پر ہمیشہ کی طرح جلن اور نفرت تھی۔ اس نے اسے یکسر نظر انداز کر دیا۔ اسے اپنی ماں سے ملنے کی جلدی تھی جبکہ وہ سب لوگ مندر جانے کی تیاریوں میں مصروف نظر آ رہے تھے۔ تم بھی ہمارے ساتھ مندر چلو، تمہارے سواگت میں آج مندر میں چراغاں کیا جائے گا اور تمہاری لمبی عمر کی پرارتھنا کی جائے گی۔ مہیش ورما کی آواز خوشی سے لرز رہی تھی۔ مجھے تو معاف ہی رکھیے پتا جی، مجھے ماں سے ملنے جانا ہے۔ اس نے لاپرواہی سے گھڑی دیکھی۔ تھوڑی سی پوجا پاٹ کر لو، پھر ماں کے چرنوں کو چھونے چلے جانا۔ دادی پہلے سے زیادہ بوڑھی ہو گئی تھی مگر آواز کا کرارا پن ویسے ہی قائم دائم تھا۔ کیوں میں آپ کو بیوقوف نظر آتا ہوں جو ہاتھ جوڑے بے جان پتھروں سے پرارتھنا کرتا پھروں؟ جن بھگوانوں کو ہم اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں وہ ہمیں بھلا کیا دے سکتے ہیں؟ آج پہلی بار وہ اپنے نظریات کا واشگاف الفاظ میں اظہار کر رہا تھا۔ اسے کسی قسم کا ڈر یا خوف لاحق نہیں تھا کیونکہ وہ اب اس خاندان کا حصہ نہیں تھا۔ اوئی رام میں مر گئی۔ سنی تم نے مہیش اس کی باتیں؟ یہ تو بے دین ہو گیا ہے۔ دادی باقاعدہ سینہ پیٹنے لگی۔ مہیش ورما کے چہرے پر بھی تشویش کے سائے لرزاں تھے۔ بیٹا کیسی باتیں کر رہے ہو؟ کیا تم ہمارے پریوار کا حصہ نہیں ہو؟ تمہارے آباء و اجداد میں کتنے ہی مذہبی پنڈت گزرے ہیں جو دنیا مافیا سے بے فکر دھیان گیان میں مصروف رہتے تھے، جن کی عمر بھگوان بھکتی میں گزر گئی۔ تم ان کا خون ہو کر کیسے ناستک نظریات رکھتے ہو؟ رتنا کے کہنے میں آ کر تمہیں انگلینڈ بھیج کر میں نے اچھا نہیں کیا۔ وہ اب کف افسوس ملنے کے سوا کیا کر سکتے تھے؟ بیٹا ہاتھ سے نکل گیا تھا۔ وہ سپاٹ نظروں سے انہیں دیکھتا رہا۔ نسیمہ واحدی ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکی تھی۔ انہیں یوں بستر سے لگا دیکھ کر اس کے دل کو کوئی زور زور سے کچوکے لگانے لگا۔ اپنے نحیف ابری ہوئی رگوں والے ہاتھوں میں اس کا چہرہ تھامے وہ کئی ثانیے سے دیکھتی رہی۔ ماشاء اللہ، اللہ نظر بد سے بچائے۔ ماں یہ آپ نے اپنی کیا حالت بنا لی ہے؟ کیا ہوا ہے آپ کو؟ جذبات کے تلاطم میں ڈوب کر اس کی آواز رنج گئی۔ بیٹا کوئی ایک بیماری ہو تو بتاؤں؟ بیماریوں نے تو میرا گھر دیکھ لیا ہے۔ اب ڈاکٹر ہڈیوں کا کینسر بتاتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے علاج ممکن ہے مگر میری بوڑھی ہڈیوں میں اب طاقت نہیں رہی۔ میرے اندر قوت مدافعت دم توڑ چکی ہے۔ بیٹا میرے چل چلاؤ کا وقت آن پہنچا ہے، اسی لیے تو تمہیں بلایا ہے کہ آخری بار تمہیں دیکھ لوں۔ ان کے تیکھے نقوش جوریوں میں غائب ہو چکے تھے۔ 10 سال اتنے زیادہ تو نہ تھے کہ وہ اتنی بوڑھی ہو جاتی۔ وہ انہیں دیکھ کر صدمے سے شل تھا۔ کچھ نہیں ہوگا آپ کو، میں ہوں نا آپ کا بیٹا، میں آپ کا علاج کراؤں گا، دیکھنا آپ پھر سے پہلے جیسی ہو جائیں گی، صحت مند، توانا، حسین و جمیل۔ اپنی بھرائی ہوئی آواز پہ قابو پا کر وہ نارمل لہجے میں بات کرنے کی کوشش کر رہا تھا جبکہ نسیمہ واحدی ایک ٹھک اسے دیکھتے ہوئے مسکرائے جا رہی تھیں۔ میرے پاس وقت بہت کم ہے بیٹا، میں آج تم کو اپنی کہانی سنانا چاہ رہی ہوں۔ تم مجھے دیکھو اور عبرت پکڑو۔ گناہوں کے بوجھ نے مجھے وقت سے پہلے بوڑھا کر دیا ہے۔ آج سے 21 سال پہلے کیے گئے میرے فیصلے نے میری زندگی کی لوٹیاں ڈبو دی تھی۔ میں اس وقت نہیں سمجھی تھی مگر وقت بہت بے رحم ہوتا ہے، سب کچھ سمجھا دیتا ہے، سب بتا دیتا ہے۔ راندہ درگا بن گئی تھی بیٹا، میں نے اپنی مقدس کتاب، اپنے مقدس مذہب کی توہین کی تھی اور آج اس کا صلہ پا لیا۔ وہ کچھ دیر رک کر ہانپنے لگی۔ ان کی آنکھوں سے آنسو موتی کی لڑیوں کی طرح برس رہے تھے۔ وہ سمجھ میں نہ آنے والے انداز میں انہیں دیکھ رہا تھا۔ وہ اپنی داستان سنانے لگی۔ ماضی انہیں اپنی طرف کھینچ رہا تھا۔ وہ ایک بار پھر ان فضاؤں میں سانس لینے لگی۔ نسیمہ واحدی نے حیدرآباد کے ایک مذہبی گھرانے میں آنکھ کھولی تھی۔ والد صاحب منصور احمد واحدی حافظ قرآن تھے۔ والدہ بچوں کو قرآن کا درس دیتی تھیں۔ اس کے باقی دونوں بھائی اور بہن بھی مذہبی تعلیم کے زیور سے آراستہ تھے۔ ان کے گھر کا ماحول بہت روح پرور تھا۔ صبح صبح تلاوت کی آوازوں سے پورے گھر میں ایک روحانی سی خوشبو پھیل جاتی۔ وہ سارا گھرانہ صوم و صلات کا پابند تھا۔ خواتین پردے کی پابند تھی، وہ خود بھی ایسی ہی تھی۔ وہ برقع اوڑھتی تھی۔ کافی منت و سماجت کے بعد اسے کالج میں داخلے کی اجازت ملی۔ نسیمہ کو اردو لٹریچر سے گہرا لگاؤ تھا، اسی لیے BA کے بعد اس نے اردو ادب میں ماسٹرز کرنے کا ارادہ باندھ لیا۔ یونیورسٹی کی آزاد فضاؤں میں قدم رکھنے کے بعد
اس کا جی چاہتا کہ آزاد پنچھی کی طرح ڈال ڈال گھومے۔ گھر کے گھٹے ہوئے اور پابندیوں سے جکڑے ہوئے ماحول کے بعد یونیورسٹی کی مخلوط تعلیم اور آزادانہ ماحول اسے کسی اور ہی دنیا میں لے گئے۔ یونیورسٹی کے اندر وہ برقع اتار کر دوپٹہ اوڑھ لیتی تھی۔ پوری یونیورسٹی میں اس کے حسن کے چرچے ہونے لگے۔ اسے اپنی تعریفیں سننا بہت اچھا لگا۔ اس کے نفس کے کمزور ترین گوشے پوری طرح بیدار ہو گئے۔ وہ ان سے خود بھی بے خبر تھی۔ اس کے اندر بے نام سی تبدیلیاں از خود پیدا ہونے لگیں۔ ان کے دور پار کے رشتہ دار ممبئی میں رہتے تھے۔ ان کے ہاں شادی تھی۔ وہ پوری فیملی کے ساتھ ممبئی گئی تو یہ شہر اسے حیدرآباد کے مقابلے میں بہت ماڈرن لگا۔ اس کی ممی کی کزن کے گھر کا ماحول بھی خاصا لبرل تھا۔ ان کی بیٹیاں بھی خاصی آزاد خیال تھیں۔ کتابوں کی شاپنگ کا بہانہ کر کے وہ ان کے ساتھ شوٹنگ دیکھنے فلم اسٹوڈیو چلی گئی۔ فلمی اداکاروں کو قریب سے دیکھنے کا اشتیاق اسے پرجوش کر رہا تھا۔ وہ حیرت سے انہیں اداکاری کرتے ہوئے دیکھ رہی تھی اور اس کی محویت کو کوئی بہت پرشوق نگاہوں سے جانچ رہا تھا۔ یہ مہیش ورما تھا۔ مہیش کے دوست کے چچا فلم پروڈیوسر تھے، لہٰذا شوٹنگ دیکھنے چلا آیا اور یہاں پہ نسیمہ واحدی کے ملکوتی حسن نے اس کے حواسوں پہ گویا بجلیاں سی گرا دیں۔ دوپٹے کے حالے میں اس کا چاند کی طرح دمکتا ہوا چہرہ اس کے دل پہ نقش ہو کے رہ گیا۔ محبت کا دیوتا کیوپٹ اپنے تیروں سے اسے گھائل کر چکا تھا۔ پہلے تعارفی مرحلے طے ہوئے اور پھر آئندہ ملاقات کے وعدے۔ ایک ہفتہ وہ ممبئی میں رہی۔ اس ایک ہفتے میں وہ 4 بار مختلف ہوٹلز ریسٹورنٹ میں ایک دوسرے سے ملے۔ نسیمہ واحدی بھی مہیش ورما کی مقناطیسی شخصیت کے سامنے ہارتی چلی گئی۔ اس نے نسیمہ کے سامنے اپنا دل کھول کر رکھ دیا اور اس پہ اس کی باتیں پاگل کرنے والی تھیں۔ تمہیں دیکھ کر یوں لگا جیسے برسوں کی تلاش انت ہو گئی۔ تمہارے چہرے کی سندرتا نے میرے من مندر میں گھر کر لیا ہے۔ کیا بتاؤں نسیمہ، تم میرے لیے کیا ہو؟ بھگوان کی سوگندھ، تمہیں دیکھ کر یوں لگا جیسے تم کوئی بہت پوتر آتما ہو۔ تم پریم نگر کی نرتکی ہو، کرشن کی رادھا ہو، کسی مندر کی دیواسی ہو۔ جی چاہتا ہے جیون تمہارے چرنوں میں بتا دوں۔ اس کی باتیں، اس کی چاہتیں اسے کسی یوٹوپیا میں لے گئیں۔ وہ ہواؤں میں محو سفر تھی۔ اسے فرش سے اٹھا کر عرش پہ پہنچا دیا گیا۔ اس کے پاؤں زمین پہ نہ ٹک رہے تھے۔ اس کی پرواز روز بروز بلند ہوتی جا رہی تھی۔ اس نے اپنے مذہبی گھرانے کی غیرت و حمیت کو اپنی محبت کی ٹھوکروں پہ رکھ لیا۔ وہ آنکھیں رکھتی تھی مگر اندھی ہو چکی تھی۔ مہیش ورما کسی کاروبار کے سلسلے میں حیدرآباد آ کر ہوٹل میں ٹھہرا تو وہ سہیلی سے ملنے کے بہانے بنا کر حیدرآباد میں بھی مہیش سے ملنے لگی۔ اس کی ماں کو اپنی برقع پوش بیٹی پہ مکمل اعتماد تھا مگر وہ نہ جانتی تھی کہ یہ اعتماد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کرچی کرچی ہو جائے گا۔ میں تمہیں اپنی دھرم پتنی بنانا چاہتا ہوں، مہیش ورما نے کہا تو نسیمہ واحدی کے دل کی کلی کھل اٹھی۔ وہ بھی تو یہی چاہتی تھی۔ مگر مہیش، تمہیں تو پتہ ہے ہمارے مذہب میں ہندو کے ساتھ شادی جائز نہیں۔ اگر تم اسلام قبول کر لو تو ہر مشکل آسان ہو جائے گی۔ اس نے چٹکی بجاتے ہوئے حل پیش کر دیا مگر مہیش ورما نے اپنی خاندانی مجبوریوں کا یوں رونا رویا کہ وہ چپ ہو کر رہ گئی۔ مہیش ورما اسلام کو اپنا کر اپنے وسیع و عریض جائیداد سے ہاتھ نہیں دھونا چاہتا تھا اور نہ ہی اپنے پریوار سے علیحدہ ہونا چاہتا تھا۔ ایسا کرنے پہ ساری برادری اس پر لعن طعن کرتی جسے برداشت کرنا اس کے لیے ممکن نہیں تھا اور نہ ہی اس میں اتنا حوصلہ تھا۔ ایک دن مہیش ورما نے اس مسئلے کا حل بھی پیش کر دیا جو مہیش کے لیے تو آسان تھا مگر نسیمہ واحدی اسے سن کر سوچ میں پڑ گئی۔ مہیش ورما نے تجویز رکھی کہ وہ کورٹ میرج کر لیں گے۔ شادی کے بعد دونوں اپنے اپنے مذہب پہ قائم رہیں گے اور ایک دوسرے کے مذہبی معاملات میں دخل اندازی نہیں کریں گے۔ پہل وہ اپنی شادی کو خفیہ رکھے گا اور اسے علیحدہ گھر میں رکھے گا، پھر آہستہ آہستہ وہ اپنے ماتا پتا کو منا لے گا۔ میرا وشواس کرو نسیمہ، میں ڈنکی کی چوٹ پر اپنی شادی کا اعلان کروں گا۔ وہ اسے خاموش دیکھ کر بولا۔ وہ جانتی تھی اس کا گھرانہ کبھی اس شادی پہ رضامند نہ ہوگا بلکہ وہ تو اس بات پہ مرنے مارنے پر تل جائیں گے۔ اپنی نفسیاتی خواہشات کی تکمیل کے لیے نسیمہ واحدی نے مذہب کے بنیادی حکم کی تو روگردانی کی ہی، اپنے خاندان کے منہ پر رسوائی کی کالک بھی مل دی۔ مہیش ورما کو پانے کی اندھی خواہش نے اس کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیتوں کو سلب کر لیا۔ وہ اندھی، بہری اور گونگی ہو چکی تھی۔ اس نے دین کو پس پش ڈال کر دنیا کو چن لیا۔ ایک رات کچھ زیور اور نقدی لے کر وہ گھر سے فرار ہو گئی، اس بات سے بالکل بے نیاز کہ اس کے جانے کے بعد اس کے گھر والوں کا کیا بنے گا۔ اپنی مجبور ماں اور باپ کے دل گیر چہرے، ان کی فریادیں، ان کی آہیں، کوئی بھی اس کا راستہ نہ روک سکا۔ اپنے خاندان کو بدنامی کے گڑھے میں دھکیل کر اس نے آکاش ورما کے ساتھ کورٹ میرج کر لی۔ اس کی شادی خفیہ نہ رہ سکی۔ ان کی کورٹ میرج کی خبر اخبارات کی زینت بنی اور واحدی خاندان کی برسوں کی عزت خاک میں مل گئی۔ آسمان تک لرز اٹھا مگر خوف خدا نہ آیا تو نسیمہ واحدی کو، جسے مہیش ورما کی سحر انگیز قربت نے اسے ہپنوٹائز کر دیا تھا۔ وہ اس کی چاہت میں ڈوبی خود کو دنیا کی خوش قسمت ترین لڑکی سمجھ رہی تھی، نہیں جانتی تھی کہ بدقسمتی اس کے دروازے پہ دستک دے رہی ہے۔ وہ چاہتی تھی کہ مہیش ورما اسے اپنے خاندان میں عزت سے بیوی بنا کر لے جائے مگر وہ مسلسل پس و پیش کر رہا تھا۔ آخرکار اس کے مسلسل اصرار پر وہ اسے راج محل لے آیا۔ یہیں سے اس کی زندگی کا کٹھن ترین دور شروع ہوا۔ مہیش ورما کے ماتا پتا
اسے روایتی ہندی بہو کے روپ میں دیکھنا چاہتے تھے۔ وہ چاہتے تھے وہ صبح اٹھ کر کالی ماتا کے چرنوں میں پھول چڑھائے اور اسے ہاتھ جوڑ کر پرنام کرے اور مندر میں پوجا کے تھال لے جائے۔ وہ ان کی طرح تمام ہندوانہ رسموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے، مگر اس نے ان کے تمام مطالبوں کو ماننے سے انکار کر دیا۔ یہ سچ تھا کہ اس نے ایک مسلمان لڑکی ہو کر ایک ہندو کو جیون ساتھی ضرور بنا لیا تھا، مگر ہندوؤں کی طرح پوجا پاٹ اس کے بس کا روگ نہیں تھی۔ حالانکہ وہ اپنا دین تو اس وقت چھوڑ چکی تھی جب اس نے ایک ہندو کے ساتھ کورٹ میرج کر لی تھی، مگر اس وقت یہ بات اس کے عقل میں نہ سما رہی تھی۔ ایک دن وہ نماز پڑھ رہی تھی جب اس کی ساس پیچھے سے وارد ہو گئیں۔ اے لو مہیش کے پتا، ذرا بہو کے رنگ تو دیکھو، یہ مندر کو مسجد بنانا چاہ رہی ہے، مگر میرے جیتے جی اس گھر میں بھجن کی آواز کے بجائے تلاوت کی آواز نہیں گونج سکتی۔ سمجھی تم؟ اگر تمہارے یہی لچن رہے تو تمہیں یہاں سے بوریا بستر سمیٹنا پڑے گا۔ وہ باقاعدہ دھمکیوں پر اتر آئی تھیں۔ کیوں؟ جب آپ اپنے بھگوان کی پوجا کر سکتے ہیں تو میں اپنے اللہ کی عبادت کیوں نہیں کر سکتی؟ مہیش کے ساتھ میرا معاہدہ ہوا تھا کہ ہم اپنے اپنے مذاہب پہ قائم رہیں گے۔ نسیمہ واحدی ساس کے سامنے تن کر کھڑی ہو گئی۔ پھر اس بات پر روز روز تکرار ہونے لگی تو امیش ورما ایک بار پھر اسے اسی مکان میں لے آیا جہاں وہ پہلے روز سے آباد تھی۔ مہیش، زیادتی کی کوئی تو حد ہوتی ہے۔ تمہارے ماتا پتا مجھے ہندو بنانا چاہ رہے ہیں، اسی شرط پہ تو وہ تمہیں گھر لانے پر رضامند ہوئے تھے کہ تم ان کا دھرم اختیار کر لو، اور تم مان گئے۔ نسیمہ واحدی کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ مہیش ورما ایسا بھی کہہ سکتا ہے۔ میں نے سوچا جب تم نے ایک ہندو سے شادی کر لی ہے تو شاید ہمارا دھرم بھی اختیار کر لو۔ تمہارا خیال غلط ہے مہیش، ایسا تو میں مر کر بھی نہیں کر سکتی۔ اس نے زور سے نفی میں سر ہلایا۔ یہی سے حقیقتوں کے در دھیرے دھیرے اس پر واہ ہونے لگے۔ وہ امید سے ہوئی تو مہیش ورما کی مسرتوں کی کوئی انتہا نہ رہی۔ میرے بچے کا نام آکاش ورما ہوگا، وہ مسکراتے ہوئے بولا تو وہ حیرت سے اسے تکنے لگی۔ نہیں، اس کا نام علی حسن ہوگا۔ اس کی آواز کے ساتھ ساتھ اس کا مطالبہ بھی کمزور تھا۔ نسل مرد سے چلتی ہے، اس لیے میرا بیٹا میرے دھرم پہ چلے گا، وہ میرے پریوار کا سدسیہ ہوگا۔ وہ مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟ مہیش ورما کی توجہ اپنی جگہ ٹھیک تھی، مگر وہ بحث کرنے لگی۔ یہ بحث و تکرار لڑائی جھگڑوں کی صورت اختیار کر گئی۔ مہیش ہفتے ہفتے گھر نہ آتا، وہ قید تنہائی کی مجرم بن کر رہ گئی تھی۔ انہی حالات میں اس نے ایک بچے کو جنم دیا۔ اس کا نام آکاش ورما رکھا گیا۔ طے کیا گیا 2 سال بعد بچہ مہیش ورما کے ساتھ رہے گا۔ وہ اسے نسیمہ سے ملوانے لایا کرے گا۔ 2 سال تک بچہ نسیمہ کے پاس رہا، اور پھر 2 سال کے بعد توأن کرہن اسے اپنے جگر گوشہ اس کے سپرد کرنا پڑا۔ اس کی ممتا تڑپ کر رہ گئی۔ وہ دن رات آنسو بہاتی، روز روز کی ٹینشن سے وہ بیمار رہنے لگی۔ اسے دمے کی بیماری لاحق ہو گئی۔ مہیش ورما نے باقاعدگی سے اس کا علاج کروایا۔ وہ ٹھیک ہو جاتی اور پھر کوئی اور نئی بیماری اس کا راستہ دیکھ لیتی۔ وہ نہ جانتی تھی کہ اس کی روح بیمار ہو چکی ہے اور اسے چارہ گری کی ضرورت تھی۔ جسم تو فانی تھا، اسے تو ایک دن مٹی میں مل جانا ہے، اصل چیز تو روح ہے۔ آکاش ورما نے اپنے ماں باپ کے دباؤ میں آ کر رتنا دیوی سے دوسری شادی کر لی اور خاندانی بہو لا کر ان کے ارمان پورے کر دیے۔ اب اس کے چکر نسیمہ کے پاس کم کم لگنے لگے۔ بزنس کی مصروفیات بھی بڑھ گئی تھی۔ نسیمہ اپنی کشش کھوتی جا رہی تھی۔ دن رات دیواروں کو تکتے تکتے نسیمہ کی آنکھیں پتھرا جاتی۔ تب ان لمحات میں اسے اپنے ماں باپ یاد آنے لگتے۔ اس کے گھر چھوڑنے کے بعد وہ تو جیتے جی مر گئے ہوں گے۔ اس نے ان کی خاندانی عزت کا جنازہ نکال دیا تھا۔ وہ سب کچھ کھو چکی تھی، ان کی چاہتیں، محبتیں، اپنا مذہب، اپنا سکون۔ وہ تو غلاظت کی گٹھری تھی۔ وہ اس مقدس ماحول میں جانے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ محبت کا نشہ دھیرے دھیرے اترا تو آگہی کے در اس پہ واہ ہوئے۔ اپنی محبت کو پانے کے لیے اس نے خود کو تباہ و برباد کر لیا، یہاں تک کہ اپنی آخرت کو بھی داؤ پہ لگا دیا۔ وہ جہنم کا ایندھن بننے کے تصور سے لرز اٹھتی تھی۔ پچھتاوے کے ناگ اسے دن رات ڈستے۔ احساس جرم میں گر کر وہ مزید بیمار رہنے لگی۔ ضمیر کی عدالت میں اسے کوڑے لگتے تو وہ اذیت سے بے حال ہونے لگتی۔ آخر کس چیز نے اس کی آنکھوں پہ پٹی باندھی تھی؟ محض سفلی خواہشات کی تکمیل میں ایک ہندو سے شادی کر کے دائرہ اسلام سے خارج ہو گئی۔ یوں اس کا اصل اس سے چھن گیا۔ وہ رہندہ درگاہ تھی۔ اپنے گناہوں کی سزا اسے اسی دنیا میں مل رہی تھی۔ پل پل جی رہی تھی، پل پل مر رہی تھی۔ اس پہ طرح طرح کی بیماریوں نے الگ یلغار کر دی تھی، ایسی پیچیدہ پیچیدہ بیماریاں جن کی تشخیص ڈاکٹر کرنے سے قاصر تھے۔ وہ لمحہ لمحہ پگھل رہی تھی۔ وہ رات بھر روتی رہتی اور رو رو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگتی، نمازیں پڑھتی، قرآن پڑھتی۔ اس کے سجدے طویل تر ہوتے چلے گئے۔ کیا اللہ اس کی توبہ قبول کر لے گا؟ وہ خود سے پوچھتی۔ کیوں نہیں؟ وہ تو رحمان ہے، رحیم ہے، 70 ماؤں سے زیادہ بندے کو چاہتا ہے۔ اس کے دل سے آواز آتی تو کچھ دیر اسے سکون ملتا اور پھر وہی بے قراری۔ ایک دن زبیدہ خاتون اس سے ملنے چلی آئیں۔ وہ اسی محلے میں رہتی تھی، کبھی کبھار اس سے ہمدردی کرنے چلی آتی۔ اس نے انہیں اپنے دل کا حال کہہ سنایا تو وہ کافی دیر اسے دیکھتی رہی، پھر یوں گویا ہوئی، نسیمہ تم نے جو کرنا تھا وہ کر لیا۔
لیا۔ توبہ قبول کرنے والا اللہ ہے بیٹا، مگر توبہ سے پہلے تمہیں اپنے ہندو شوہر سے ناطہ ختم کرنا ہوگا اور مستقبل میں ایسی کسی بھی غلطی سے خود کو باز رکھنا ہوگا جس کی محبت کی خاطر اس نے اپنا سب کچھ داؤ پہ لگایا تھا۔ روحانی سکون کی خاطر وہ اس سے ہر تعلق توڑنے پہ تیار ہو گئی۔ اب اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتی تھی۔ وقتی جذباتیت میں آج سے 15 سال پہلے اس نے جو غلط فیصلہ کیا تھا، اس کی تلافی کا وقت آن پہنچا تھا۔ اس نے مہیش ورما سے ہر تعلق، ہر ناطہ ختم کر لیا۔ اس نے دوبارہ سے کلمہ پڑھا اور گویا از سر نو مسلمان ہو گئی۔ مہیش ورما کی خدا ترسی کہیے، انسانیت یا محبت کا رشتہ جو ایک عرصہ ان کے درمیان رہا، وہ اب بھی اس کا خیال رکھتا تھا۔ مہیش ورما نے ایک جز وقتی ملازمہ اور اس کی مسلسل تیمارداری کے لیے ایک نرس رکھ چھوڑی تھی۔ اگر نسیمہ واحدی ملازمت کرنے کے قابل ہوتی تو وہ اس کا احسان کبھی نہ لیتی، مگر وہ اب ایسا کرنے پہ مجبور تھی۔ اور اب تو شادی کے 21 سال کے بعد وہ بالکل بستر سے لگ چکی تھی، مگر اس کے چہرے پر ہر وقت سکون رہتا تھا۔ وہ دم سادے ان کی داستان حیات کا ایک ایک لفظ دل پر گندہ کر رہا تھا۔ اس نے عقیدت سے اپنے سامنے لیٹی ہوئی اپنی بیمار مگر عظیم ماں کو دیکھا، جو دور کہیں خلاؤں میں نظریں جمائے اپنے ماضی کے سہانے لمحات میں کھو کر رہ گئی تھی۔ چاندی کے تار جیسے کچھ بال بکھر کر ان کے رخساروں پر آ گئے تھے۔ میرے علی حسن، آج میں نے اپنا ماضی تمہارے سامنے بے نقاب کر کے رکھ دیا ہے تاکہ تم حقیقت کی تہہ تک پہنچ سکو۔ میرا حال دیکھو، ایک اللہ پر یقین رکھنے کے باوجود اپنے نفس کی تسکین کے لیے اس کے احکامات کی خلاف ورزی کی اور دنیا بھر کے لیے عبرت کا نشان بن گئی۔ وہ رکیں، منہ پہ ہاتھ رکھ کر کھانسی روکنے کی کوشش کرنے لگی۔ اس کوشش میں وہ پسینے میں نہا گئی۔ آکاش نے آگے بڑھ کر سر ٹیبل پہ رکھے ہوئے جگ میں سے پانی نکالا اور انہیں اپنے ہاتھوں سے پانی پلانے لگا۔ میرے پاس وقت بہت کم ہے۔ فرشتہ اجل مجھے اشارہ کر رہا ہے بیٹا، میں نے اپنے گناہوں کی سزا پا لی، مگر میں چاہتی ہوں تم گمراہی کے راستے پہ نہ چلنا، صراط مستقیم کو اپنی منزل بنا لو، تمہاری عاقبت سنور جائے گی۔ صرف ایک بار میرے کہنے پہ مذہب اسلام کا مطالعہ ضرور کرنا، تم جان جاؤ گے کہ اسلام ہی سچا مذہب ہے اور اس کا ثبوت اسلام کی الہامی کتاب قرآن پاک ہے۔ اچانک ان کا سانس تیز تیز چلنے لگا۔ وہ گھبرا کر ان کی طرف بڑھا اور ان کا سر ہاتھ اپنے توانا اور مضبوط ہاتھوں میں لے لیا۔ پریشان نہ ہو میرے چاند، میرے جانے کا وقت آ رہا ہے۔ اگر تم نے حق کی روشنی سے اپنے دل اور دماغ کو منور کر لیا تو میں سمجھوں گی میرے تمام تر گناہوں کی تلافی ہو گئی ہے۔ جس دن تم نے اسلام قبول کیا نا بیٹا، اس دن میری بے قرار روح کو سکون مل جائے گا، تم مجھے مسکراتا ہوا دیکھ سکو گے۔ وہ پلکیں چپکائے بغیر انہیں دیکھ رہا تھا، بالکل ساکت بیٹھا ان کی باتیں اپنے دل میں اتار رہا تھا۔ ایک دم تیز ہوائیں چلنے لگی، کمرے کی کھڑکیوں کے مہین ریشمی پردے سرسراتے ہوئے اوپر نیچے اٹھنے لگے۔ باہر شاید بادل زور سے گرجے تھے اور بجلی چمکی تھی۔ شام کے سمے کمرے میں رات کا اندھیرا اتر آیا تھا۔ جب بھی بجلی چمکتی اس کی ماں کا چہرہ روشنی میں نہا جاتا۔ اس کے دل کا عالم بہت عجیب سا ہو رہا تھا، اسے لگ رہا تھا کچھ انہونی ہونے والی ہے۔ اس کا دل جیسے بند ہونے لگا۔ بیٹا، کمرے کی پراسرار خاموشی میں اس کی ماں کی آواز گونجی تو وہ چونک کر رہ گیا۔ میری آخری التجا ہے، مجھے سپرد خاک کیا جائے۔ میرے سسرال والے میری چتا جلانے کی کوشش کریں گے، دنیا والوں کی نظروں میں آج بھی میں ان کی بہو ہوں۔ تم انہیں ایسا کرنے سے باز رکھنا، اور یہ مہیش کے لیے ہے۔ انہوں نے ایک رکا اس کی طرف بڑھایا، وہ ان کا ہاتھ تھامے مسلسل اس بات میں سر ہلا رہا تھا۔ اچانک نسیمہ واحدی کو 2-3 جھٹکے لگے، وہ نروس سا ہو کر ان پر جھک گیا، ان کے ہاتھ میں دبا ان کا ہاتھ برف کی طرف سرد ہونے لگا۔ انہوں نے مسکرا کر آکاش کی طرف دیکھا، اسی لمحے بجلی چمکی، اس نے دیکھا ان کے چہرے پہ بلا کا نور تھا، ان کا چہرہ ساکت ہو گیا۔ ماں، ان کا بے جان ہاتھ چھوڑ کر وہ چیخ مار کر ان سے لپٹ گیا۔ ان کی پراسرار موت نے بہت عجیب سے انداز میں اس کے دل و دماغ کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ وہ سر جھکائے بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ اس نے روکے پر نظر دوڑائی جو آخری لمحات میں نسیمہ واحدی نے اس کے حوالے کیا تھا۔ اس پہ مختصراً لکھا تھا، مہیش، اگر تمہیں کبھی کسی بھی لمحے مجھ سے ذرا سی بھی محبت رہی ہو تو تمہیں اس محبت کا واسطہ مجھے سپرد خاک کیا جائے، چتا جلا کر میری روح کو اذیت نہ دی جائے۔ اس نے سوگوار نظریں اپنی ماں کی آخری تحریر پہ دوڑائیں اور اسے مہیش ورما کی طرف بڑھایا۔ نہیں نسیمہ، میں وشواس گھات نہیں کروں گا، تمہاری چتا نہیں جلائی جائے گی۔ مہیش ورما کی آواز بھرائی ہوئی تھی، کچھ بھی تھا، کبھی انہوں نے نسیمہ کو ٹوٹ کر چاہا تھا، اس نے مجھ سے ہر ناطہ توڑ لیا تھا، مگر دنیا والوں کی نظروں میں وہ آج بھی میری پتنی تھی۔ میں اپنے پریوار کی خواہشات کی پرواہ نہ کروں گا، تم اسے دفن کرنے کا انتظام کرو۔ وہ سوگوار آواز میں اس سے مخاطب تھے۔ مسلمان تھی تو کیا ہوا، جات ذات کے ہندو سے بیاہ رچایا، ورما پریوار کی بہو ہو کر دفنائی جائے، یہ ہرگز نہ ہوگا، اس کی چتا جلائی جائے گی۔ دادی اچانک پیچھے سے نمودار ہو کر بڑبڑانے لگیں۔ دادی،
آپ اپنی راگنی بند کریں، میری ماں مسلمان تھی، میں انہیں ہر قیمت پر سپرد خاک کروں گا، ان کی چتا نہیں جلانے دوں گا۔ جواباً وہ بھی بلند آواز میں چیخ کر بولا۔ خاندان کے سبھی افراد نے ناگوار انداز میں اسے گور کر دیکھا۔ مہیش ورما نے اپنے خاندان والوں کی ایک نہ سنی اور ان کے خلاف ایک دیوار بن کر کھڑے ہو گئے، اور یوں لاکھ مخالفت و عداوت کے باوجود باپ بیٹے نے نسیمہ وادی کو ان کی وصیت کے مطابق سپرد خاک کر دیا۔ بہت سے لوگ اپنے لواحقین کی قبروں پہ فاتحہ پڑھ رہے تھے، وہ بھی کافی دیر تک اپنی ماں کی قبر پر سوگوار بیٹھا رہا، ان کے ابدی سکون کے لیے دعائیں کرتا رہا، پھر بوجھل دل کے ساتھ قبرستان سے واپس لوٹ آیا۔ وہ ہمیشہ کے لیے انگلینڈ لوٹ آیا۔ اس کی ہلچل سے بھرپور زندگی میں ٹھہراؤ سا آ گیا تھا۔ تھیٹرز، بازار اور کلب کی مصروفیت میں خاطر خواہ کمی آئی۔ وہ پہلے سے زیادہ سنجیدہ اور بردبار نظر آنے لگا۔ اپنی ماں کے آخری الفاظ آج بھی اس کے سماعتوں میں گونج رہے تھے۔ اس نے ان پر عمل کرنے کی ٹھان لی۔ اس نے تمام مذاہب کا تفصیلی مطالعہ شروع کیا۔ آغاز ہندو مت سے کیا۔ ہندو مت کی زیادہ تر کتابیں سنسکرت زبان میں تھیں۔ اس نے ان کا ترجمہ پڑھا۔ ان کے نظریات و عقائد اس قدر پیچیدہ اور عجیب و غریب تھے اور مذہبی فلسفے لایعانی بحث پر مبنی تھے کہ جلد ہی اس کے اندر انتہا درجے کی بیزاری اور اکتاہٹ پیدا ہونے لگی۔ اس کے بعد بدھ مت کی باری آئی۔ بدھ مت نے بھی ہندو مت کے بطن سے جنم لیا تھا۔ ان کی مذہبی کتاب گوتم بدھ کی نظریات و خیالات کا آئینہ دار تھی۔ ہندوؤں کے برعکس ذات پات کی تقسیم کے بجائے انسانیت اور مساوات کا درس دیا گیا تھا، لیکن جنموں کا چکر اس کی سمجھ سے بالا تر تھا۔ پھر اس میں ترک دنیا کی جو تعلیمات دی گئی تھیں وہ سراسر عقل کے منافی تھیں۔ بدھ بھکشو گوتم بدھ کی مورتی بنا کر اسے پوجتے تھے۔ ان کے مذہب کی کسی بھی بات نے اسے اپنی طرف نہیں کھینچا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ اترنے والی انجیل نے اسے عجیب ہی مخمصے میں ڈال دیا۔ انجیل کوئی واحد کتاب نہیں تھی، مختلف نسخوں میں مختلف باتیں تھیں۔ آخر میں اس نے قرآن مجید کے ترجمے سمیت تمام اسلامی کتب کا بنظر غیر مطالعہ کیا۔ غیر محسوس طور پر اس مذہب کی سچائیوں نے اسے اپنی طرف کھینچنا شروع کیا۔ اسلامی کتب میں درج ارکان ایمان، ارکان اسلام، خواتین کے پردے کے بارے میں احکامات، حقوق العباد اور حقوق اللہ کی تفصیل پڑھ کر اسے لگا کہ اسلام کا ہر فلسفہ اور حکم نہ صرف فطرت کے عین مطابق ہے بلکہ عقل و استدلال کی کسوٹی پر پورا اترتا ہے۔ مگر اس کے اندر بے شمار سوالات مچل رہے تھے۔ اگر اسلام سچا مذہب ہے تو نسیمہ وائدی نے اسے داؤ پر لگا کر ایک ہندو کو شریک حیات بنانے کا فیصلہ کیوں کیا؟ کیا اسے اسلام کے بنیادی حکم کا علم نہیں تھا کہ ایک مسلمان عورت کو ایک مشرک مرد کے نکاح میں نہ دیا جائے؟ اسلام میں عورت کو چھپا ہوا کہا گیا ہے، تو مسلمان عورتیں یوں بے پردہ کیوں پھرتی ہیں؟ سارا خان بھی ان میں سے ایک تھی۔ مسلمان مرد کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ دیندار عورت کو دوسری عورتوں پر ترجیح دیں، مگر مسلمان مرد اہل کتاب عورت سے شادی کی اجازت کے نام پہ بے دین عورتوں سے دھڑا دھڑ شادیاں کیے جا رہے ہیں۔ سارا خان نے اس کے ساتھ شادی سے ضرور انکار کیا تھا، مگر وہ خود ایک برائے نام مسلمان تھی۔ عملاً اس میں 1% بھی اسلام کا رنگ نہ چھلکتا تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ اسلام کی تعلیمات ہر لحاظ سے قلب و نظر کو متاثر کرنے والی تھیں۔ حنان احمد خان اس کا دوست مسلمان تھا۔ ان کے درمیان 2 سال سے دوستی کا رشتہ استوار تھا۔ وہ صحیح معنوں میں مسلمان تھا، مگر ابھی تک آکاش نے اسے اپنے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا۔ آج سارا خان نے اسے اپنے عمل سے حیران کر دیا تھا۔ اس کا خیال تھا وہ آسانی سے اس کے ساتھ شادی پہ آمادہ ہو جائے گی، لیکن برائے نام مسلمان ہو کر بھی وہ اسلام کے ایک بنیادی حکم کی تکمیل میں اپنی محبت کو قربان کرنے کے لیے تیار تھی۔ یہ حقیقت تھی۔ اس نے جان بوجھ کر اپنے مذہب پہ پردہ ڈالے رکھا۔ وہ کسی خاص موقع کی تلاش میں تھا جب وہ اس حقیقت کو نوکے زباں پہ لے آتا۔ وہ اس کا رد عمل دیکھنا چاہتا تھا۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ ایک مسلم گھرانے کی لڑکی ایک ہندو سے شادی کے لیے تیار ہوتی ہے یا نہیں، وہ نسیمہ وائدی جیسا فیصلہ کرتی ہے یا نہیں۔ اصل میں وہ نسیمہ وائدی اور سارا خان کا موازنہ کرنا چاہتا تھا، ایک صوم و صلات کی پابند لڑکی اور دوسرے ایک نام نہاد مسلمان۔ کیا تضاد تھا دونوں میں، اور ان کے فیصلے بھی کتنے مختلف۔ لیکن سارا خان کے فیصلے نے آج اسے سرتاپا ہلا کر رکھ دیا تھا۔ وہ کون سی ایسی طاقت تھی جس کی وجہ سے سارا خان نے مذہب پر محبت کو قربان کر دیا؟ اس نے اپنے جذبات، خواہشات، خواب اور محبتوں کا گلا گھونٹ دیا محض اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے۔ اس کی سمجھ سے بالا تر تھا۔ وہ بار بار سارا خان کو فون کر رہا تھا۔ وہ اس کے دل کو ٹٹولنا چاہ رہا تھا، مگر ادھر سے ایک ہی جواب تھا، نہیں۔ اس نے بہت کوشش کی، مگر سارا کی نہیں ہاں میں تبدیل نہیں ہوئی۔ یہ بھی عجیب بات تھی کہ اسے سارا کے انکار سے ایک بے نام سی خوشی ہوئی تھی، حالانکہ سارا خان کو پانے کی خواہش اس کی زندگی کی سب سے بڑی تمنا تھی۔ ایسا کیوں ہوتا تھا وہ نہ جانتا تھا۔ شاید وہ لاشعوری طور پر اسلام سے متاثر ہو چکا تھا۔ وہ چاہتا تھا سارا اسلام کے تراشے ہوئے خاکے کے مطابق ایک مکمل مسلمان عورت دکھائی دے، مگر وہاں ایسا کچھ نہ تھا۔ اتنا ضرور تھا وہ اخلاقیات کی حدود کراس نہیں کرتی تھی۔ وہ بے پناہ مضبوط کردار کی حامل لڑکی تھی، اور اس کی شریک حیات کو ایسا ہی ہونا چاہیے تھا۔ شاید وہ چاہتا تھا سارا اس کے لیے ماڈل بن جائے اور تب وہ اس کے رنگ میں رنگ جاتا، مگر ایسا نہ ہو سکا۔ اس کی یادوں سے چھٹکارا پانا اس کے بس کا روگ نہ تھا۔ اس نیم اندھیرے کمرے میں وہ تھا اور اس کی یادیں، اس کی باتیں۔
اسے آج بھی وہ دن یاد تھا جب اس نے پہلی بار سارہ کو دیکھا تھا۔ وہ انکل ڈیوڈ کے دوست کے یہاں کچھ دن گزارنے کے لیے بریڈ فورڈ گیا ہوا تھا۔ نواب میں بیٹھے ہوئے اپنی ٹیبل سے ذرا آگے اس لڑکی پہ اس کی نگاہیں کیا پڑی کہ ہٹنا بھول گئیں۔ وہ کیا تھی؟ آسمان سے اتری ہوئی کوئی مقدس روح؟ وہ دنیا مافیا سے بے خبر اسے اور صرف اسے تک رہا تھا۔ کٹیلے نین نقوش والے چہرے پر چاندنی چٹک رہی تھی۔ اسے محسوس ہوا وہ بھی اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ وہ بے اختیار اسے بائے کا اشارہ کرتے ہوئے ریسٹورنٹ سے نکل گیا۔ وہ جانسنس انکل کے گھر پہنچا تو اسے یوں محسوس ہوا جیسے وہ اپنی قیمتی چیز نواب میں بھول آیا ہو۔ وہ وہاں سے کیوں چلا آیا؟ اسے لگا وہ کوئی خزانہ کھونے جا رہا ہے۔ آخر کیا ہے وہ؟ ایک خوبصورت لڑکی ہی ہے نا؟ اس نے خود کو جیسے تسلی دی، مگر قسمت کی مہربانی کہیے کہ وہ اسے ایک بار پھر نظر آ گئی۔ مارک اینڈ اسپینسر میں وہ اپنے لیے ڈریسز اور اس سے مطابقت رکھنے والی جیولری پسند کر رہی تھی۔ وہ اس کے عقب میں آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کی زلفوں سے اٹھنے والی شیمپو کی بھینی بھینی مہکار اس کے حواسوں پہ چھانے لگی۔ اس کا دل چاہا ہاتھ بڑھا کر اس کی زلفوں کو چھو لے اور ان کی نزاکت اور لطافت کو محسوس کرے۔ اس کے گھنے اور چمکدار براؤن بال کمر سے بھی نیچے جھول رہے تھے۔ اپنے ویسٹرن حلیے پہ اس کے لمبے بال بہت عجیب اور انوکھا سا تضاد پیش کر رہے تھے، مگر مغرب اور مشرق کا یہ دلکش سنگم اس کی آنکھوں کو بہت بھلا لگ رہا تھا۔ وہ اچانک پیچھے مڑی اور اس سے ٹکراتے ٹکراتے بچی، پھر سنبھل کر تیزی سے وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ وہ اس کے غارت گر حسن میں کھویا، ساکت و جامد وہیں کھڑا رہا۔ اچانک اسے جیسے ہوش آیا۔ اس نے بھی باہر کی طرف دوڑ لگا دی، مگر وہ کہیں بھی نہیں تھی۔ فضا میں ابھی تک اس کی خوشبوئیں جاگ رہی تھیں۔ وہ عجیب سے جذبات و احساسات کا شکار ہو رہا تھا۔ وہ اسے ہوش و خرچ سے بیگانہ کر رہی تھی۔ قدم لڑکھڑائے، نشہ ہو گیا ہے؟ نہیں، دل پہ قابو، یہ کیا ہو گیا ہے؟ کہیں اس نظر کا اثر تو نہیں ہے؟ قدم لڑکھڑائے، نشہ ہو گیا ہے۔ وہ دانت یہ بغیر نہ رہ سکا۔ وہ واقعی ایسا ہی محسوس کر رہا تھا۔ وہ بن پے بہک رہا تھا۔ نظر جب سے اس کی نظر سے ملی ہے، عجب سی ہے الجھن، عجب بے کلی ہے۔ کہیں پہ ہے دل اور دھڑکن، کہیں ہے، کہیں اس نظر کا اثر تو نہیں ہے۔ گلوکار اس کے دل کی حالت زار کو خوبصورت الفاظ کا روپ دے کر اسے مزید بے خود کر رہا تھا۔ ہوا اس کی خوشبو سے مہکی ہوئی ہے، فضا دیکھ کر اس کو بہکی ہوئی ہے۔ یہ لگتا ہے جیسے ابھی وہ یہی ہیں، کہیں اس نظر کا اثر تو نہیں ہے۔ گیت کے بول اسے مدہوش کر رہے تھے۔ جذبات کی تن آندھی اسے باہر لے جا رہی تھی۔ اسے اب ڈرائیونگ کرنا بہت مشکل لگ رہا تھا۔ وہ بمشکل گھر پہنچا۔ شکر تھا وہ صحیح سلامت گھر پہنچ گیا۔ شاپنگ سینٹر کرکٹ میں اسے دیکھا تو اسے یقین آ گیا، قدرت اس پر مہربان ہے۔ وہ الیکٹرانک سیڑھیوں کی طرف بڑھی تو وہ بھی لپک کر اس کے برابر کھڑا ہو گیا۔ اس کے قرب کی خوشبو اس کو دیوانہ بنا رہی تھی۔ اس نے چونک کر اس کی طرف دیکھا تو وہ بھرپور انداز میں مسکرا دیا۔ اے محبت کی دیوی، اس بار میں تمہیں نہیں کھوؤں گا۔ وہ خود سے ہم کلام تھا۔ اس کو اپنی نگاہوں کی قید میں لیے وہ اس سے تعارف کے مراحل طے کرنے لگا۔ پہلی بار اس کا نام معلوم ہوا۔ یہ جان کر اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا کہ وہ بھی اسی کی طرح لندن کی باسی ہے۔ اس نے اسے شام کو اپنے ساتھ لندن چلنے کی آفر کی، جس کو اس نے فوراً قبول کر لیا۔ وہ اس کا سارہ خان کے ساتھ یادگار سفر تھا۔ اس کے وجود کی خوشبو سے سارا راستہ مہکتا رہا۔ وہ اپنی ہی دھن میں مست گنگناتا رہا۔ وشفرنگ آئی لو یو، جارج مائیکل کا خوبصورت گیت بار بار اس کے لبوں پہ مچل رہا تھا۔ یو آر مائی سول، یو آر مائی ہارٹ اینڈ سول۔ اس کی طرف جھکتے ہوئے اس نے تان اٹھائی تو سارہ نے مسکراتے ہوئے سر جھکا لیا۔ ہنستے ہنساتے باتیں کرتے سفر گزر گیا۔ اس کے دل کی تمنا تھی یہ سفر کبھی تمام نہ ہو۔ میک ڈونلڈ میں سارہ کو میرے ساتھ دیکھ کر تم چونک اٹھے تھے۔ تم نے بتایا نہیں کیا بات تھی؟ آکاش ورما حنان سے ملا تو اس سے سوال کیا۔ شام کو وہ سارہ کے ساتھ میک ڈونلڈ میں تھا جب اسے حنان ایک ٹیبل پہ بیٹھا ہوا نظر آیا۔ وہ انتہائی گرم جوشی سے آگے بڑھا، جبکہ سارہ پیچھے کھڑی رہ گئی۔ اس نے بے اختیار چونکتے ہوئے دیکھا، مگر پھر وہ نارمل ہو گیا۔ اسے کل کا منظر یاد آیا تو اس نے عذرائے تجسس پوچھ لیا، میں اسے جانتا ہوں، وہ میرے چچا کی بیٹی ہے۔ حنان کا سر جھکا ہوا تھا، مگر تم اس سے ملے نہیں؟ ہماری فیملی نے ان کی فیملی کا بائیکاٹ کیا ہوا ہے۔ وہ لوگ انگلینڈ میں رہ کر اسلامی کلچر کو بالکل فراموش کر چکے ہیں۔ سارہ کی سسٹر زارا نے ایک کرسچن لڑکے کے ساتھ شادی کر لی تو چچا نے ان کی شادی کو ایکسیپٹ کر لیا۔ میرے والد کے چچا کے ساتھ شروع ہی سے نظریاتی اختلافات تھے، مگر ان کی فیملی اتنی سیکولر ہو جائے گی ہم نے کبھی تصور نہیں کیا تھا۔ اس کی آواز میں افسردگی اور ندامت کے تاثرات نمایاں تھے۔ آکاش ورما حیران رہ گیا کہ یہ اختلاف اتنا اہم تھا کہ برسوں کا رشتہ پل بھر میں ختم ہو گیا۔ سارہ تو باقی فیملی سے ڈیفرنٹ ہے۔ اس نے سارہ کا دفاع کیا۔ آف کورس، مگر پریکٹیکلی وہ زیرو ہے۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ مغرب کے آزاد ماحول میں رہ کر بھی اس نے کبھی اپنے کردار پہ آنچ نہیں آنے دی۔ آکاش ورما ایک بار پھر سوچ میں پڑ گیا۔ وہ خان کے گھر کئی دفعہ جا چکا تھا۔ ان کا پورا گھرانہ بہت مذہبی تھا۔ وہ سارہ کے گھر بھی بہت دفعہ گیا تھا۔ دو بھائی ایک ہی ماں کے بطن سے پیدا ہونے والی اولاد، اور ایک دوسرے سے اس قدر مختلف۔ وہ ایک بار پھر الجھ کر رہ گیا۔
پیکارڈلی میں پہلی بار اس نے اپنے دل میں مخفی محبت کے جذبات کا سارا پہ کھل کر اظہار کر دیا۔ اس کے چہرے پہ چھائی ہوئی سرد رنگ دھنک اسے اپنے چاہت کے معتبر ہونے کا احساس دلا گئی۔ پہلی بار اس کی محبت کا جواب سارا نے محبت سے دیا۔ پیکارڈلی میں کھڑی وہ اس وقت سراپے گلاب لگ رہی تھی۔ اس گل اندام، گل چہرہ اور گل پیراہن کی ساری ادائیں دیوانہ کرنے والی تھیں، اور وہ دیوانہ ہو رہا تھا۔ اس کا جی چاہا کہ وہ سارے فاصلے ختم کر کے من و دو کا فرق مٹا دے۔ اس کا دل چاہ رہا تھا وہ اسے سرتاپا اپنا لے، مگر سارا کی سرزنش نے اس کی پیش قدمی کو وہیں پہ روک دیا۔ وہ محبت کو ایک مقدس جذبہ گردانتی تھی۔ وہ نرمی سے دھیرے سے اپنے خیالات کا اظہار کرتی رہی۔ وہ چپ چاپ اسے سنتا رہا۔ اسے اپنی محبت کی ناموس، اس کی عصمت اپنی جان سے بھی زیادہ پیاری تھی۔ وہ اس کے کردار کی پاکیزگی کا دل سے معترف ہو گیا۔ وہ اس کی نظروں میں پہلے سے بھی زیادہ اونچی ہو گئی۔ وہ اسے دل کے سنگھاسن پہ بٹھا کر کسی دیوی کی طرح پوجنے لگا۔ آخرکار وہ دن آن پہنچا جب اس نے سارا کو پرپوز کرتے ہوئے یہ انکشاف کیا کہ وہ ہندو ہے، وہ جو اسے ہر قیمت پہ اپنانے کو تیار تھی، اسے دستبردار ہونے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اس کی شدتوں کا اظہار کرتے ہوئے اس کے کارڈ، اس کے تحائف، اس کے وعدے سب ریت کی دیوار ثابت ہوئے۔ اس نے اس کے ساتھ ایسے قطع تعلق کر لیا جیسے وہ ایک دوسرے کو جانتے بھی نہ ہوں۔ ہم کے ٹھہرے اجنبی اتنی ملاقاتوں کے بعد، پھر بنیں گے آشنا کتنی مدارتوں کے بعد۔ اس دن کے بعد سے سارا خان نے خود کو کمرے میں بند کر لیا تھا۔ گھر والے اس کی قنوعیت پہ حیران تھے اور اس سے پوچھتے تو بھی وہ جواب میں چپ رہتی۔ فی الحال اس کے پاس ان کے سوالوں کا جواب نہیں تھا۔ وہ کمرے میں ہوتی تو آکاش ورما کے کہے ہوئے طنزیہ جملے اس کے دماغ پہ ہتھوڑے کی طرح برستے۔ کبھی نماز پڑھی ہے، کبھی روزہ رکھا، حج کے فلسفے سے آگاہ ہو، میں ہندو ہو کر اسلام کے بارے میں تم سے زیادہ جانتا ہوں۔ اس کی باتوں کے تمانچے اس قدر زوردار تھے کہ اس کی روح تک دھرا اٹھی تھی۔ آکاش ورما نے صحیح معنوں میں اسے آئینہ دکھایا تھا، اسے بتا دیا تھا کہ وہ کیا ہے، صرف ایک نام نہاد مسلمان۔ وہ شرمسار تھی، آئینے میں خود سے نظر نہیں ملا سکتی تھی۔ اسے اپنے آپ سے، اپنے لباس سے، اپنے گھر سے، اپنے گھر کے لوگوں سے، اپنی زندگی سے گھن آنے لگی تھی۔ کہنے کو تو وہ سب مسلمان گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، مگر ان کی زندگی کے شب و روز سے ذرا بھی آگاہی رکھنے والا شاید ہی اس بات پہ یقین کرتا۔ میں آخر ایسا کیا کروں کہ میرے قلب کو سکون مل جائے؟ وہ خود سے سوال کر رہی تھی۔ سب سے پہلے اس نے اپنے لباس پہ ایک تنقیدی نگاہ دوڑائی تو خود کو دیکھ کر اسے شرم آنے لگی۔ ٹائٹ سی جینس پہ جسم کا تمام تر حدود اربا نشر کرتی ہوئی ٹائٹ سی شرٹ جو اس کے پیٹ کا کچھ حصہ چھپانے سے قاصر نظر آ رہی تھی۔ اپنی زینت و زیبائش کو چھپانے کے بجائے وہ نامحرموں کے سامنے اپنے حسن کی نمائش کرتی پھرتی تھی۔ اس نے وارڈروب سے اپنے تمام مغربی ملبوسات نکالے، ان کا ڈھیر بنایا اور اپنی ہاؤس میٹ کے حوالے کر دیا۔ اس نے پاکستانی بوتیک سے بہت سے شلوار قمیص خرید لیے۔ اب وہ بڑا سا دوپٹہ لیتی تھی۔ اس کے گھر والے اس کی تبدیلیوں کو نوٹ کر رہے تھے۔ زارا نے خاص طور پر اس کے لباس کو مذاق کا نشانہ بنایا، مگر اس نے سنی انسنی کر دی۔ پہلی بار اس نے سنجیدگی سے نماز کے بارے میں سوچا۔ نماز ہر مسلمان پر فرض ہے، اس نے سوچا۔ کبھی کی یاد کی ہوئی نماز وہ بھول چکی تھی۔ اسے اپنی بے بسی پہ ٹوٹ کر رونا آیا۔ اس کو اپنے چچا کی فیملی کا خیال آیا، وہ لوگ اس کی مدد کر سکتے تھے۔ میں ان سے ملنے ضرور جاؤں گی، اس نے خود سے عہد باندھا۔ وہ اس دن پیٹر کے اپارٹمنٹ میں چلا آیا۔ پیٹر ان کا فیملی فرینڈ تھا۔ وہ اس کے اپارٹمنٹ کے پاس سے گزر رہا تھا تو سوچا کھڑے کھڑے ہائی ہیلو کر لی جائے۔ پیٹر اسے دیکھ کر اتنا خوش نہیں ہوا جتنا اس کا خیال تھا۔ تھوڑی دیر بعد پیٹر ایک ٹرے میں اسکواش رکھ کر لے آیا۔ نو تھینکس۔ اپنی ماں کی موت کے بعد سے اس نے ڈرنک کو منہ نہیں لگایا تھا۔ اگر سمپل ڈرنک مل جائے، جسٹ اورنج جوس۔ تب پیٹر اس کا مطلوبہ مشروب لے آیا۔ اس نے محسوس کیا پیٹر غائب دماغی کا شکار ہے۔ بار بار اس کی نظریں اندرونی طرف بنے ہوئے دروازے کی طرف اٹھ رہی تھیں جو غالباً اس کا بیڈ روم تھا۔ مجھے مارکیٹ جانا تھا، اگر تم مائنڈ نہ کرو تو۔ پیٹر کا انداز معذرت خواہانہ تھا۔ اس کا مطلب تھا اب تم جا سکتے ہو۔ وہ اتنا ناسمجھ تو نہیں تھا کہ اتنی آسان بات نہ سمجھ پاتا۔ وہ فوراً اٹھ کھڑا ہوا۔ اچانک پیٹر کے بیڈ روم کا دروازہ زور زور سے بجنے لگا۔ کوئی پوری قوت سے اسے پیٹ رہا تھا۔ اس نے چونک کر پیٹر کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے کا رنگ متغیر ہو چکا تھا۔ شی از مائی گرل فرینڈ، اس نے مسکراتے ہوئے اسے بتایا، حالانکہ اس نے پوچھا نہیں تھا۔ اندر کی آوازیں بے انتہا بلند ہو گئیں تو پیٹر تیزی سے آگے بڑھا اور دروازہ کھول کر اندر چلا گیا۔ اندر سے کسی لڑکی کے زور زور سے رونے اور بولنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ کمرے کی طرف بڑھ گیا، حالانکہ یہ غیر اخلاقی حرکت تھی۔ وہ جھجکتے ہوئے دروازہ کھول کر اندر چلا گیا۔ اندر کا منظر لرزا دینے والا تھا۔ چادر میں لپٹی ہوئی ایک حسین و جمیل لڑکی کے ہاتھوں میں تیز دھار والا ایک چاقو دبا ہوا تھا اور وہ اسے اپنی طرف کیے ہانپ رہی تھی۔ پیٹر، اگر تم ایک قدم بھی آگے بڑھے اور مجھے چھونے کی کوشش کی تو میں جان دے دوں گی۔ نہیں ختیجہ، تم ایسا نہیں کرو گی۔ دیکھو، مان جاؤ، مجھ سے کورٹ میرج کر لو، میں تمہارے ساتھ کوئی زبردستی نہیں کروں گا۔ اگر تمہارا جواب نہیں میں ہے تو پھر میں تمہیں حاصل تو کر کے رہوں گا، چاہے شادی کے بغیر صحیح۔ وہ دونوں تمام گفتگو انگلش میں کر رہے تھے۔ تمہیں مجھ سے محبت نہیں ہے پیٹر، تم محض ہوس میں مبتلا ہو، مگر میں تمہاری ہوس پوری نہیں ہونے دوں گی۔ یہ لو، دیکھ لو،
میں خود کو ختم کر رہی ہوں۔ اگر ایک لمحے کی بھی دیر ہو جاتی تو وہ پاگل لڑکی خود کو ختم کر لیتی، مگر اس سے پہلے ہی آکاش ورما برق رفتاری سے اچھلا اور اس کا چاقو والا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا۔ کیا کر رہی ہو تم؟ خودکشی کر لو گی؟ وہ دھاڑا۔ ہاں، اس کا اطمینان قابل رشک تھا۔ کیوں؟ میں پیٹر سے شادی نہیں کر سکتی۔ میں اس کو 1000 دفعہ بتا چکی ہوں کہ اسلام میں ایک عورت کو عیسائی مرد سے شادی کی اجازت نہیں، مگر اس کی عقل پہ پردہ پڑا ہوا ہے۔ میں نے اسے اپنا کلاس اسائنمنٹ واپس لینا تھا، یہ جان بوجھ کر اسے اپنے اپارٹمنٹ میں بھول آیا، مجبوراً مجھے لینے کے لیے یہاں آنا پڑا۔ اس نے مجھے اندر بلا کر یہاں دھوکے سے قید کر لیا، مگر میرا انکار اقرار میں نہیں بدلے گا، وہ لڑکی پر اعتماد لہجے میں کہتی جا رہی تھی۔ صورتحال کافی حد تک اس کی سمجھ میں آ چکی تھی۔ پیٹر نے بتایا کہ وہ اس کی کلاس فیلو ہے، وہ اس کی محبت میں مبتلا ہے اور شادی کا خواہاں ہے، مگر اس کی ایک ہی رٹ ہے کہ وہ عیسائی مرد سے شادی نہیں کر سکتی۔ اس نے پوری قوت لگا کر اس لڑکی کے ہاتھوں سے چاقو چھین لیا اور پیٹر کو بازو سے پکڑ کر کمرے سے باہر لے آیا۔ یوں اپنی محبت کو زبردستی حاصل کر کے کیا تم سکون پا سکو گے؟ وہ بعد میں خودکشی کر لے تو تم کیا کرو گے؟ وہ پیٹر سے مخاطب تھا۔ اگر تم اس سے سچی محبت کرتے ہو تو اس کا مذہب اختیار کر لو۔ پیٹر پرسوچ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ کیا واقعی اگر تم اسے نہ روکتے تو وہ خودکشی کر لیتی؟ محض مذہب کے ایک حکم پہ خود کو قربان کر دیتی؟ یقیناً ایسا ہی ہوتا، آکاش نے یقین سے کہا۔ میں اسے کبھی حاصل نہیں کر سکتا، تم اسے اس کے گھر چھوڑاؤ۔ پیٹر صوفے پر ڈھہ گیا۔ وہ کون سی طاقت تھی جس نے تم کو اپنی جان لینے پہ مجبور کر دیا؟ گاڑی میں بیٹھتے اس نے اس لڑکی سے سوال کیا۔ چادر کے حالے میں چھپا اس کا چہرہ ہر تاثر سے عاری تھا۔ ایمان کی طاقت نے، یہ طاقت مجھے میرے مذہب نے دی ہے۔ میں اس سے بھلا کیسے شادی کر سکتی تھی؟ میں جس مذہب کی پیروکار ہوں وہ تو اللہ کی راہ میں مر مٹنے کٹنے سے بھی باز نہیں رہتے۔ ایمان کی طاقت، اس نے زیر لب دہرایا۔ تو وہ ایمان کی طاقت تھی جس نے 15 برس بعد نسیمہ واحدی کو اپنے احتساب پہ مجبور کر دیا اور اسے جتلا دیا کہ 15 سال پہلے وہ غلط تھی۔ تلافی کے طور پر اس نے اپنی محبت چاہت سے ہمیشہ کے لیے منہ موڑ لیا، مگر اس وقت اس کی ایمان کی طاقت کہاں گئی تھی جب اس نے ایک ہندو کے لیے گھر کی دہلیز پار کی؟ وہ ایمانی کی طاقت تھی جس نے سارا خان کو آکاش سے شادی کرنے سے انکار پہ مجبور کر دیا۔ برائے نام مسلمان ہو کر بھی اس کے سینے میں ایمان کی شمع فروزہ تھی۔ اسے اپنے سوالات کے جوابات مل رہے تھے۔ جب اس کی گاڑی خدیجہ کے گھر پہنچی تو وہ حیرت زدہ رہ گیا۔ یہ اس کے دوست حنان خان کا گھر تھا۔ خدیجہ سے مل کر اس کے بہت سے سوالوں کے جواب مل گئے تھے۔ اس کا انداز ایسا دوستانہ تھا کہ آکاش کو حوصلہ ہوا۔ اس نے اپنا آپ اس کے سامنے کھول کر رکھ دیا۔ خدیجہ نے پورے سکون کے ساتھ، پورے دھیان کے ساتھ اس کے تمام سوالات سنے۔ آکاش، جب نسیمہ واحدی نے ایک ہندو کے ساتھ شادی کا فیصلہ کیا تھا، اس وقت اس کا ایمان کمزور پڑ گیا تھا۔ وہ اسے رسان سے سمجھا رہی تھی۔ مسلم لوگ نان مسلمز کے ساتھ شادیاں کیوں کر لیتے ہیں جبکہ ان کا مذہب انہیں ایسا کرنے سے روکتا ہے؟ وہ ایک بار پھر مسکرائی۔ وہ لوگ سچے دل سے مسلمان نہ ہوتے ہوں گے۔ اگر کوئی مسلم اسلام کے کسی حکم سے روگردانی کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ نعوذ باللہ مذہب اسلام جھوٹا ہو گیا، کمزور ہو گیا۔ اسلام ہمیشہ ہی سے ایک سچا مذہب ہے۔ اگر اس کے پیروکار راستے سے بھٹک جاتے ہیں تو ان کے لیے سخت سزائیں تجویز کی گئی ہیں جو یوم آخرت انہیں جھیلنا پڑیں گی۔ اگر انہوں نے توبہ نہ کی۔ وہ کچھ دیر رک کر آکاش کے تاثرات کا جائزہ لینے لگی۔ اس کی باتیں اس پر خاطر خواہ اثر کر رہی تھیں۔ اگر کوئی مسلمان کلمہ پڑھنے کے بعد بھی اس کا منکر ہو جائے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کسی تیسرے سے رہنمائی حاصل کر لے تو وہ مرتد کہلاتا ہے اور اس کی سزا موت ہے۔ اگر سارا اتنی سچی مسلم ہے تو اس کے طرز عمل میں مسلمانوں والی کوئی بات کیوں نہیں ہے؟ سارا خان لاکھ برائے نام مسلمان صحیح، مگر اس کا ایمان بہت مضبوط ہے، بہت قوی ہے۔ اگر سارا آج اسلامی تعلیمات سے نابلد ہے، وہ نماز نہیں پڑھتی، روزے نہیں رکھتی، پردہ نہیں کرتی، تو اس میں اس سے زیادہ اس کے پیرنٹس کا قصور ہے جنہوں نے مذہبی لحاظ سے اس کے سرے سے کوئی تربیت کی ہی نہیں۔ خدیجہ نے اس کا ذہن یکسو کر دیا تھا۔ وہ اسے اس حتمی فیصلے پر لے آئی تھی جس پر وہ گزشتہ 6 سالوں سے رسائی حاصل نہیں کر سکا تھا۔ حنان، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ آج تمام گتھیاں سلجھ گئی ہیں۔ یہ سن کر حنان کے چہرے پر مسرت کی کرنیں بکھر گئیں۔ وہ اسے حسنین احمد کے پاس لے آیا۔ وہ پاکستان میں پنجاب یونیورسٹی کے اسلامیات کے ونگ سے منسلک تھے اور انگلینڈ میں پرائیویٹ طور پر ایک اسلامک سینٹر چلا رہے تھے جہاں پہ نیو مسلمز کی قرآنی درس و تدریس اور مذہبی تعلیم و تربیت کا اہتمام کیا جانا تھا۔ وہ یہ سب کچھ فی سبیل اللہ کر رہے تھے۔ وہ ان دنوں انگلینڈ کے دورے پر آئے ہوئے تھے۔ ان کے سادہ لباس اور پروقار شخصیت نے آکاش ورما کو بہت متاثر کیا۔ ان کے داڑھی سے سجے پرنور چہرے پر ایک انوکھی آب و تاب تھی۔ حنان نے انہیں مختصراً آکاش کے بارے میں بتایا۔ آکاش کو وضو کروایا گیا۔ وہ فرش پر اس کے عین سامنے بیٹھ گئے۔ بیٹا، اقرار باللسان اور تصدیق بالقلب اسلام کے بنیادی عقیدے کا ماخذ ہے۔ کلمہ پڑھنے سے انسان مسلمان نہیں ہو جاتا جب تک اس کا دل اس پہ تصدیق کی مہر نہ ثبت کر لے۔ آپ کا دل کیا کہتا ہے؟ وہ دھیمی آواز میں ٹھہر ٹھہر کر بولتے ہوئے اس کی روح کے بند دروازے کھلتے جا رہے تھے۔ اس نے اپنی پلکیں نم ہوتی ہوئی محسوس کیں۔ میرا دل کہتا ہے کہ میں اس مذہب کو اپنانے میں ایک لمحے کی بھی دیر نہ کروں جس کے لیے
انسان جان جیسی قیمتی چیز کو بھی قربان کر دیتا ہے۔ بولتے بولتے اس کا گلا رن چکا تھا۔ وہ بمشکل اپنے جذبات پر قابو پائے ہوئے تھا۔ وہ نہایت شفقت سے مسکرائے اور اس کا ہاتھ تھام لیا جو ہلکے ہلکے لرز رہا تھا۔ مجھے خوشی ہے آج امت مسلمہ میں ایک فرد کا اور اضافہ ہو رہا ہے۔ یہ کام میرے ہاتھوں انجام کو پہنچے، یہ میرے لیے عین سعادت ہے۔ یہ کہہ کر انہوں نے بسم اللہ پڑھی۔ پڑھیے لا الہ الا اللہ۔ اس نے بآواز بلند الفاظ دہرائے۔ اس کی آواز بھرا کر کانپنے لگی۔ محمد الرسول اللہ۔ انہوں نے کہا محمد الرسول اللہ۔ ان کے الفاظ کے ادا کرتے ہی اس کا دل جیسے پانی پانی ہونے لگا۔ اس کے دل میں ایک عجیب طرح کی رغبت پیدا ہو گئی۔ اس نے پورا کلمہ پڑھا، پھر انہوں نے ترجمہ دہرایا۔ ترجمہ مکمل کرتے ہی اس کی آواز لرزنے لگی۔ اس کا دل بھر آیا تھا۔ اس کے اندر ندامت کے، جہالت کے، احساس گناہ کے بے شمار اور انگنت آنسو جمع ہو چکے تھے۔ وہ اس راستے پر قدم رکھ رہا تھا جو سیدھا راستہ تھا، صراط مستقیم۔ حنان اور پروفیسر حسنین احمد بھی اسے بھیگی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ اس نے نظریں اٹھائی۔ کمرے کی کھڑکی کے پاس اسے نسیمہ واحدی نظر آئیں۔ سفید لباس میں پر نور چہرہ لیے وہ اسے مسکرا کر دیکھ رہی تھیں۔ تم مجھے مسکراتا ہوا دیکھ سکو گے؟ اسے ان کے الفاظ یاد آئے۔ اب اسے کوئی شک نہ رہا تھا کہ اس کی ماں کی بے قرار روح کو سکون مل چکا ہے۔ سارہ خان حنان کو اپنی کہانی سناتے، اپنی الجھن اور کیفیت بتاتے ہوئے رو پڑی تھی۔ وہ کافی حد تک پہلے ہی اس کے جذبات و احساسات سے آگاہ تھا۔ وہ اسے لیے گھر کے اندر چلا آیا۔ سب افراد سارہ خان کو دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئے۔ وہ اس وقت مغربی لباس کے بجائے شلوار قمیض اور دوپٹے میں ملبوس نظر آ رہی تھی۔ وہ ہاجرہ چچی کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ مجھے اپنی پناہ میں لے لیں، میری روح بیمار ہے، مجھے علاج بتا دیں، وہ ان کا ہاتھ تھامے رو رو کر کہہ رہی تھی۔ انہوں نے اسے گلے سے لگا لیا۔ انہوں نے سارہ کو سب سے پہلے نماز سکھانا شروع کی اور پھر قرآن کا درس دینا شروع کیا۔ وہ روز 2 گھنٹے ان کے ہاں گزارتی۔ یہ تمام وقت اسلامی درس و تدریس میں گزرتا۔ حنان نے اسے قرآن کے ترجمے اور تفسیر کے علاوہ بہت سی اسلامی کتب دی تھیں۔ وہ غیر محسوس انداز میں اسلامی تعلیمات کے سانچے میں ڈلتی چلی گئی، یہاں تک کہ اس نے چادر اوڑھنا شروع کر دی۔ وہ سر سے پیر تک چادر میں یوں چھپی ہوتی کہ صرف اس کا چہرہ اور ہاتھ دکھائی دیتے۔ آج سے 6 ماہ پہلے کی سارہ خان اور آج کی سارہ خان میں زمین آسمان کا فرق آ چکا تھا۔ اس کے بہن بھائی اس کا مذاق اڑاتے، اس کے ماسیوں والے حلیوں پر اعتراض کرتے، اسے مولانی کہہ کر چھیڑتے۔ وہ انہیں اکثر نظر انداز کر دیتی۔ اندھے، بہرے اور گونگے لوگوں سے کیا الجھتی، ان کے دلوں پر مہر لگ چکی تھی۔ جس دن وہ دائرہ اسلام میں حلقہ بگوش ہوا، اس دن اسے یوں محسوس ہوا جیسے وہ ابھی ابھی پیدا ہوا ہے۔ یہ اس کی نئی زندگی کا آغاز تھا۔ وہ اپنی پرانی زندگی سے ہر ناطہ توڑ لینا چاہتا تھا۔ پتا جی کا فون آیا تو اس نے بتایا کہ وہ مسلمان ہو چکا ہے۔ وہ تو اتنے شاکڈ ہوئے کہ کتنی دیر تک بول ہی نہ سکے۔ وہ ان کے دھرم ان کی زندگی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکل گیا اور اس پر دکھ کا ہلکا سا احساس بھی اسے چھو نہ سکا۔ یہ مضبوطی سے اس کا ایمان عطا کر رہا تھا۔ اپنے خاندان، اپنی جائیداد اور رشتوں سے یوں کٹ جانا آسان نہ تھا، مگر اس بے سر و سامانی میں بھی کانے اور خوش رہنا مومنوں کا طرح امتیاز ہوا کرتا ہے، اور وہ خوش تھا۔ انکل ڈیوڈ نے اس کے قبول اسلام کا سنا تو کہا، جب تم ہندو تھے تب بھی میرے بیٹے تھے اور آج مسلمان ہو تو آج بھی میرے بیٹے ہو۔ مجھے خوشی ہے کہ سچائی کا راستہ تم نے خود تلاش کیا۔ وہ تو انہیں بھی سچائی کی دعوت دینا چاہ رہا تھا، مگر قدرت کو شاید یہ منظور نہ تھا۔ بادلوں سے ڈھکی ہوئی ایک سوگوار شام کو انکل ڈیوڈ کو ہارٹ اٹیک ہوا اور وہ اسے اپنی موت کا دائمی صدمہ دے کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس سے منہ موڑ گئے۔ انہوں نے ساری عمر اسے ایک باپ بن کر پالا تھا۔ وہ اس کے بہترین دوست تھے، اس کے ہر دکھ سکھ کے ساتھی۔ انہیں بلانا آسان نہ تھا۔ ان کی موت کے چند دنوں کے بعد وکیل نے جب ان کی وصیت اسے پڑھ کر سنائی تو اسے اپنے کانوں پہ یقین نہ آیا۔ وہ اپنا سب کچھ اس کے نام کر کر گئے تھے۔ حالانکہ ان کے بھائی اور دوسرے رشتہ دار موجود تھے، وہ خود کو اس کا حقدار نہیں سمجھتا تھا۔ وہ ایک ریٹائرڈ مجسٹریٹ تھے۔ انہوں نے کچھ املاک و جائیداد کے علاوہ اچھا خاصا بینک بیلنس چھوڑا تھا۔ ایک بار پھر ان کا وصیت نامہ پڑھ کر وہ بے تحاشا رویا۔ سارہ خان کی کرسچن بھابی کرسٹینا مقابلہ حسن میں حصہ لینا چاہ رہی تھی۔ اس کے بھائی سلمان کو اس پہ چندہ اعتراض نہ تھا، مگر اس کے والد رحمان احمد خان نے سلمان کو سختی سے منع کر دیا۔ انہوں نے دو ٹوک کہہ دیا کہ وہ اپنی بیوی کو مقابلہ حسن میں حصہ لینے سے باز رکھے، اس سے ان کی فیملی کی جگ ہسائی ہوگی۔ سارہ کے خیالات و نظریات اور بدلے ہوئے طرز زندگی نے رحمان خان پر مثبت اثرات مرتب کیے تھے۔ ان کے سوچنے کا انداز بدل رہا تھا۔ ڈیڈ، اس وقت آپ کی غیرت کہاں سوئی ہوئی تھی جب زارا نے سائمن براؤن سے شادی کی تھی؟ اس وقت آپ کی فیملی کی عزت 2 ٹکے کی نہیں ہوئی۔ وہ ترکی بترکی جواب دے رہا تھا۔ میں نے کہا نا تم کرسٹینا کو منع کر دو۔ سوری ڈیڈ، میں اسے منع نہیں کر سکتا۔ وہ کوئی اللہ میاں کی گائے جیسی مشرقی بیوی نہیں، وہ اپنی مرضی کی مالک ہے، اور ویسے بھی یہ ہماری لائف ہے، ہم جیسے چاہیں گزاریں، آپ کو دخل اندازی کا کوئی حق نہیں۔ ان کے درمیان بحث طول اختیار کرتی چلی گئی۔ سارہ گمسم دونوں کو تکرار کرتے دیکھتی رہی۔ آخر میں سلمان غصے میں بالکل آؤٹ ہو گیا اور اس کے الفاظ شٹ یور ماؤتھ بلڈی اولڈ مین سارہ کے ساتھ ساتھ اس کے والد رحمان خان پہ بھی سخت طاری ہو گیا۔
وہ شعلے اگلتا کمرے سے نکل گیا اور رحمان خان دل پر ہاتھ رکھے صوفے پہ گر گئے۔ آج انہیں مغربی تہذیب کے رنگ میں رنگنے کا بدترین انعام مل چکا تھا۔ وہ سوچ بھی نہ سکتے تھے کہ انہیں یہ دن بھی دیکھنا پڑے گا جب ان کا اپنا بیٹا یوں گالی دے کر ان کے منہ پر تھوک دے گا۔ اس سے پہلے تک وہ اپنی اولاد کی ہر بات پہ آمنا صدقنا کہتے رہے، اس لیے اختلاف کی نوبت کم ہی آئی تھی، اور آج تو سلمان کی بدتمیزی انتہا تک پہنچ گئی۔ ان کا وجود ہولے ہولے لرز رہا تھا۔ ڈیڈ حوصلہ رکھیں۔ وہ آگے بڑھی اور ان کے ہاتھ تھام لیے۔ ڈیڈ، آپ سچے مسلمان ہوتے تو مذہب کے حکم کے مطابق ایک دیندار عورت سے شادی کرتے، جیسے چچا احسان نے کیا تھا، مگر آپ نے تو ایک گرین کارڈ ہولڈر بے دین عورت سے شادی کی جس نے آپ کی اولاد کو تربیت ہی نہیں دی کہ وہ آج باپ سمجھ کر آپ کو وہ احترام دیتے جس کے آپ حقدار تھے۔ ڈیڈ، آپ تو پاکستانی تھے، پھر آپ نے اسلامک کلچر سے کیوں منہ موڑ لیا؟ وہ افسردگی سے کہتے ہوئے ان کے برابر بیٹھ گئی۔ اس کی باتیں رحمان خان کو اندر سے جھنجھوڑ رہی تھی۔ آج برسوں بعد وہ اپنا احتساب کرنے پہ مجبور ہو گئے تھے۔ وہ باقاعدگی سے اسلامک سینٹر جا رہا تھا۔ اسلام پہ اس کا مطالعہ پہلے ہی خاصا وسیع تھا، مگر اب اسے معلوم ہوا کتابوں اور انسانوں سے سیکھنے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ جو کچھ اس نے کتابوں میں پڑھا تھا وہی کچھ پروفیسر حسنین احمد قادری کے لبوں سے ادا ہوتا تو اس کی تاثیر دو چند ہو جاتی اور وہ باتیں اس روح کی گہرائیوں میں اتر جاتی۔ وہ ان کی فصاحت و بلاغت و علمی قابلیت کا قائل ہوتا جا رہا تھا۔ وہ ان کے لیے ایک آئیڈیل مسلمان بن چکے تھے جس سے اس نے زندگی گزارنے کا ڈھنگ سیکھا تھا۔ اس دن وہ حلال و حرام کے فلسفے پہ لیکچر دے رہے تھے۔ ان کا لیکچر تو بہت طویل تھا، مگر ان کے بعض نکات اور وضاحتیں سیدھی اس کے دل میں گر کر گئیں۔ اسلام دین فطرت ہے۔ وہ ایسی کسی چیز کو اختیار کرنے کا حکم نہیں دیتا جو انسان کے لیے مہلک ہے۔ وہ انہی چیزوں کو حرام قرار دیتا ہے جو انسان کے لیے نقصان دہ ہیں۔ شراب حرام قرار دی گئی، کیوں؟ شراب ام الخبائث ہے۔ نشے میں انسان اچھائی اور برائی کی تمیز کھو دیتا ہے۔ اس میں اور حیوان میں فرق باقی نہیں رہتا۔ اللہ نہیں چاہتا وہ اشرف المخلوقات ہو کر اپنے درجے سے نیچے آئے، اسی لیے تو شراب پینے سے منع کرتا ہے۔ شراب پینے سے روح تو بیمار ہوتی ہی ہے، جسم کو بھی بہت سی بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں۔ انسان شراب نہ پیے تو بہت سی بیماریوں سے بچا رہتا ہے۔ ایڈز جنسی بے آرامی کے نتیجے میں سامنے آئی۔ اسلام میں غیر فطری جنسی تعلقات سے منع کیا گیا ہے۔ اللہ اچھی طرح آگاہ ہے کہ انسان کے لیے کون سی چیز اچھی ہے اور کون سی چیز بری ہے۔ وہ اپنے بندوں سے بہت پیار کرتا ہے، اس لیے وہ انہیں کسی معاملے میں بے خبر نہیں رکھتا۔ وہ انہیں بتا دیتا ہے کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے۔ آج انسانیت کے تمام تر دکھوں کا علاج اسلامی تعلیمات پہ عمل پیرا ہونے میں ہے، اسی لیے ہر گزرتے دن کے ساتھ امت مسلمہ کے افراد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ لوگ جوک در جوک اس مذہب کے سائے میں پناہ لینے آ رہے ہیں۔ وہ کافی دیر تک ان کے لیکچر کے نکات اور محاسن میں کھویا رہا۔ ڈیڈ، میں احسان چچا کی فیملی کے ساتھ پاکستان جانا چاہتی ہوں۔ اب یہاں کی فضائیں مجھے ڈسنے لگی ہیں، پلیز آپ مجھے جانے دیں۔ سارا نے التجا کی۔ 7 ماہ پہلے خدیجہ خان کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا تھا اس کے اثرات آج بھی باقی تھے۔ وہ لوگ تب ہی اپنے املاک اور بزنس سمیٹنے کی کوشش میں مصروف ہو گئے تھے۔ وہ اب پاکستان سیٹل ہونا چاہتے تھے۔ یہاں رہ کر وہ مزید کسی نقصان اٹھانے کا حوصلہ نہیں رکھتے تھے۔ بیٹا، تم اکیلی وہاں کیسے رہو گی؟ رحمان احمد خان نے نکتہ اٹھایا۔ میں اکیلی کیوں رہوں گی؟ احسان چچا کی فیملی کے ساتھ رہوں گی۔ اور ڈیڈ، آپ بھی سب کچھ چھوڑ کر پاکستان آ جائیں، یہاں ہمارے لیے کچھ نہیں ہے۔ گویا فیصلہ تو وہ کر چکی تھی، اجازت محض رسماً لے رہی تھی۔ رحمان خان نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ خود اپنے قدموں سے چل کر احسان کے گھر گئے اور ان سے معافی مانگی۔ ویسے بھی وہ ان سے چھوٹے تھے۔ دونوں بھائی ایک عرصے کے بعد گلے ملے۔ سب افراد اس ملاپ پہ نم آنکھوں کے ساتھ مسکرا رہے تھے۔ دونوں بھائیوں کی آنکھیں بھی اشکبار ہو رہی تھی۔ جو کام میں نہیں کر سکا وہ سارا بیٹی نے کر دیا۔ بہرحال دیر آید درست آید، انہوں نے نم لہجے میں کہتے ہوئے ایک بار پھر رحمان کو بھینچ لیا۔ احسان بھائی، فی الحال آپ سارا کو لے جائیں، یہ یہاں نہیں رہنا چاہتی۔ میں بھی جلد ہی آپ لوگوں کے پاس آ جاؤں گا، انہوں نے گلگیر لہجے میں کہا۔ کیوں نہیں، سارا میری بیٹیوں کی طرح ہے۔ انہوں نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ وہ نم پلکوں سمیت مسکرا دی۔ یہاں اسے آکاش کی پرچھائیاں نظر آتی تھی۔ اس نے آکاش سے محبت کی تھی۔ وہ تو آکاش ورما کی احسان مند تھی۔ وہ نہ ہوتا تو وہ آج جو بھی تھی وہ کبھی نہ ہوتی۔ یہ آکاش ورما ہی کی مہربانی تھی۔ وہ اب اگر کہیں بھی اس کو مل جاتا وہ اس کا شکریہ ضرور ادا کرتی۔ بہت سی باتیں جو پہلے علی حسن کی سمجھ میں نہیں آئی تھی اب اسلام میں عملی طور پر قدم رکھنے کے بعد سمجھ میں آ رہی تھیں۔ اس نے ایک آیت پڑھی جس کا ترجمہ تھا، کیا تم نے کبھی اس شخص کے حال پہ غور کیا جس نے نفس کی خواہش کو خدا بنا لیا؟ اس آیت کا مفہوم کچھ مختلف انداز میں اس پر آشکار ہو رہا تھا۔ اسے اپنی ماں نسیمہ واحدی یاد آئیں۔ ایک مسلم ہوتے ہوئے انہوں نے ایک ہندو سے شادی کیوں کی؟ اس کی ماں نے نفس کی خواہش ہی کو تو خدا بنا لیا تھا، اسی لیے اللہ کے حکم سے منہ موڑ لیا، دین کو تیاگ دیا۔ اور نسیمہ واحدی کا حال اس نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ وہ کیسے جی جی کر مرتی تھی، کیسی اذیت بھری زندگی گزاری تھی اس نے۔
وہ اس کا چشمدید گواہ تھا۔ کتنی خوبصورت تنبیہ تھی اس آیت میں کہ جو لوگ نفسانی خواہشات کو ترجیح دیں گے وہ کیسے برے حالوں میں پہنچ جائیں گے۔ اگر تم غور کرو تو نتیجے پہ پہنچ جاؤ۔ وہ قرآن کی آیت کے مفہوم پہ جتنا غور کرتا اتنے ہی مفاہیم اجاگر ہوتے رہتے۔ واقعی یہ الہامی کتاب آفاقیات اور جامعیت کا مکمل نمونہ تھی اور انسانیت کے لیے ہدایت کا سرچشمہ۔ تم جا رہے ہو حنان، پاکستان میں میرے لیے بھی گھر دیکھ لینا، اس نے بڑی سنجیدگی سے کہا تو حنان ہکا بکا اسے دیکھنے لگا۔ کرو گے کیا وہاں جا کر؟ وہی آرکیالوجسٹ ہوں، کسی لیبارٹری میں ریسرچ ورک ہی کر لوں گا۔ تم یہ بتاؤ جا کون سے شہر رہے ہو؟ لاہور میں گلبرگ میں گھر لیا ہے، آج شام کی فلائٹ ہی ہے، پاکستان جا رہے ہیں۔ حنان نے الوداعی مسافے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو علی حسن نے گرم جوشی سے اس کے ہاتھ تھام لیے۔ سارا ہمارے ساتھ جا رہی ہیں۔ نہ جانے کس جذبے کے تحت حنان کے لبوں سے نکلا تو وہ چونک کر اسے دیکھنے لگا، اور اس کی فیملی، اس کی آنکھوں میں استجاب تھا۔ وہ فی الحال یہیں ہیں، حنان نے کہا۔ اوکے، وش یو گڈ لک۔ علی حسن نے ایک بار پھر اسے ہاتھ ملایا۔ سارا خان کا فتنہ خیز سراپا اپنی پوری تابناکیوں کے ساتھ ایک بار پھر اس کی آنکھوں میں جیسے گھس آیا۔ وہ اس سے وقت دینا چاہ رہا تھا کیونکہ وہ جس راستے پہ چل رہی تھی وہ سچا مگر پرپیش تھا۔ وہ چاہتا تھا وہ خود اس راستے پر چلتے ہوئے اپنی منزل کا تعین کرے۔ جب وہ سچائی کی منزل پر پہنچ جائے گی اور اس سانچے میں ڈل جائے گی جسے اسلام نے لڑکی کے لیے تجویز کیا ہے، تب وہ سامنے جا کر اس کو حیران کر دے گا۔ اس نے سوچ لیا تھا وہ یہ سرپرائز اسے ضرور دے گا۔ وہ ایک گھر کی چھت تھی، نیلے آسمان کی وسعتوں میں جا بجا رو پہلے نیلے، سبز اور سرخ رنگوں کے کمکمے جل رہے تھے۔ پوری چھت بقع نور بنی ہوئی تھی، اس کا پورا وجود روشنیوں میں نہایا ہوا تھا۔ اس نے اچانک نظر اٹھائی تو مبہوت ہو کر رہ گئی۔ آسمان پہ روشن حرفوں میں کلمہ لکھا ہوا تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس نے خود کو دہراتے ہوئے محسوس کیا، سبحان اللہ۔ اس کے لبوں سے نکلا۔ اس نے محسوس کیا کوئی اور بھی تھا جس کی آواز اس کے ساتھ شامل تھی۔ وہ ایک خوبصورت مردانہ آواز تھی۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو گویا پتھر کی ہو گئی۔ وہ آکاش ورما تھا، سفید کرتے شلوار میں ملبوس، نورانی چہرہ لیے۔ وہ اس کی طرف مسکرا کر دیکھ رہا تھا۔ اس نے چند لمحے اسے دیکھا، پھر دھیرے دھیرے اپنا مرمری ہاتھ اس کے ہاتھوں میں دے دیا۔ پھر اس کے بعد اس کی آنکھ کھل گئی۔ یا اللہ، کیا یہ خواب تھا؟ اس قدر پرتاثر خواب کہ وہ ابھی تک اپنے ہاتھ پہ اس کا لمس محسوس کر رہی تھی۔ آکاش ورما تو کیا وہ ابھی تک میرے خیالوں سے نہیں نکلا؟ وہ میرے لاشعور میں پہلے دن کی طرح آباد ہے۔ کیا میں اسی لیے اب تک شادی سے انکار کرتی رہی ہوں کہ میں آکاش کو بلا نہیں سکی تھی؟ وہ اس نتیجے پہ پہنچی تو ہکا بکا رہ گئی۔ کیا ایک مسلم لڑکی ہو کر ایک ہندو کے بارے میں سوچنا مجھے زیب دیتا ہے؟ وہ خود سے سوال کر رہی تھی۔ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ وہ پریشان ہو کر اٹھ بیٹھی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا۔ وہ جائے نماز بچھا کر بیٹھ گئی اور نوافل ادا کرنے لگی۔ اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی آبشاریں بہہ رہی تھیں اور اس کے دامن کو بھگو رہی تھی۔ اے اللہ، مجھے گمراہی کے گڑھے میں گرنے سے بچا لے۔ اے پروردگار، میرے ایمان کو اتنا خالص، اتنا پکا کر دے کہ کوئی آکاش ورما اس میں دراڑیں نہ ڈال سکے۔ اے اللہ، میری مدد فرما۔ وہ دونوں ہاتھ اٹھائے رو رو کر دعا مانگ رہی تھی۔ صبح اس نے خدیجہ کو آگاہ کیا کہ وہ شادی کے لیے تیار ہے۔ نہ جانے کتنے پروپوزلز تھے جو اس نے بغیر کسی وجہ کے رد کر دیے تھے۔ اس کے والد بھی پاکستان لوٹ آئے تھے۔ وہ چاہتے تھے جلد از جلد سارا کے فرض سے سبکدوش ہو جائیں۔ دونوں بھائیوں کے گھر گلبرگ کی ایک ہی اسٹریٹ پہ واقع تھے۔ وہ زیادہ تر احسان چچا کے گھر ہی پائی جاتی تھی۔ خدیجہ نے اس کی رضامندی پہ یاہو کا نعرہ بلند کیا۔ ایک پروپوزل آلریڈی بڑوں کی ناک ٹیبل پہ موجود ہے اور آپ کی توجہ کا خواہاں ہے، وہ شوخی سے کہتی ہوئی ایک کاؤچ پہ اس کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ مجھے منظور ہے، اس نے فوراً کہا۔ ہیں یہ کیا؟ کچھ تو پوچھ لو، موصوف ہیں کیسے، کیا کرتے ہیں، تصویر دکھا دیتے ہیں؟ خدیجہ نے گویا سخاوت کا مظاہرہ کیا۔ مجھے کچھ نہیں پوچھنا، نہ نام اور نہ کام، بس وہ مسلمان ہو۔ کیا کہا؟ تمہارا مطلب ہے ہم تمہارا بیاہ کسی ہندو یا پارسی سے کر دیتے؟ توبہ کرو، لڑکی مسلمان ہے الحمدللہ۔ خدیجہ نے اس کے سبھی چہرے پر نظریں دوڑائی جہاں پہ بھلا کی سنجیدگی نظر آ رہی تھی، اور پھر جلد ہی اس کی شادی کی تیاریاں ہونے لگی۔ اس نے صاف کہہ دیا کہ وہ نکاح سادگی سے کرے گی، کوئی فضول رسم نہیں ہوگی۔ ساری شادی کی رسومات ہندوانہ تہذیب کا حصہ ہیں، اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں ملتا۔ سب اس کے خیال سے متفق تھے۔ خدیجہ نے بہت چاہا وہ کم از کم اس کی تصویر ہی دیکھ لے، مگر اس نے تصویر دیکھنے سے انکار کر دیا۔ خدیجہ اس کے نام سمیت اس کا تمام تر بائیو ڈیٹا اس کے سامنے دہراتی رہی، مگر اس نے سن کر بھی نہ سنا۔ وہ جو کوئی بھی تھا وہ اس کو صدقے دل سے شوہر تسلیم کر لے گی۔ آخر بڑوں نے کچھ سوچ کر ہی اس کا پروپوزل قبول کیا ہوگا۔ اسے اپنے بزرگوں پہ مکمل اعتماد تھا۔ اپنے ہی شہر کے ماڈل ٹاؤن میں واقع خوبصورت اور عالی شان بنگلے میں وہ دلہن بن کر آ گئی۔ وہ سرخ رنگ کا کورے کے کام سے مزین زرق برق لہنگا سوٹ پہنے اپنے آنے والے جیون ساتھی کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ محض کزنز کے اصرار پر پارلر سے تیار ہوئی تھی، ورنہ اس کا ارادہ ایک سادہ سی دلہن کی روایت قائم کرنے کا تھا، مگر ینگ پارٹی کے سامنے اس کی ایک نہ چلی۔ اسے مجبوراً ہتھیار ڈالنے پڑے۔
کوئی دھیرے سے اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ مسحور کن پرفیوم کی مہک اس کے وجود پہ حاوی ہونے لگی۔ رائل میرج کی بہت ہی مانوس سی خوشبو تھی۔ اس نے چونک کر سر اٹھایا۔ سامنے آکاش ورما بیٹھا ہوا تھا۔ وہ یوں پیچھے ہٹی جیسے اس نے کسی آسیب کو دیکھ لیا ہو۔ تم آکاش ورما تم؟ اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اسے لگ رہا تھا اس کی بصارتیں اسے دھوکہ دے رہی ہیں۔ میں آکاش ورما نہیں، علی حسن ہوں۔ کہو کیسا رہا سرپرائز؟ وہ بڑے اعتماد سے کہتے ہوئے سینے پہ ہاتھ رکھ کر تھوڑا سا جھکا۔ علی حسن، اس نے زیر لب دہرایا۔ ڈیئر کزن، اگر تمہیں کوئی پرابلم درپیش ہے تو سالو کرنے کے لیے ہم حاضر ہیں۔ دروازے کے وسط میں حنان ہاتھ باندھے کھڑا تھا، جبکہ اس کے عقب میں باقی ینگ پارٹی کے پراشتیاق چہرے جھانک رہے تھے۔ وہ اندر چلا آیا۔ باقی سب بھی ان کے گرد بیڈ پہ آلتی پالتی مار کر بیٹھ گئے۔ آکاش ورما کی سوانح حیات آپ ان کے منہ سے سننا پسند کریں گی یا پھر زبان غیر سے؟ اگر زبان غیر سے۔ علی حسن نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر اسے مزید بولنے سے روک دیا۔ ہم خود دست بستہ اپنی سوانح حیات اپنی دلہن صاحبہ کے روبرو پیش کریں گے، بکلمے خود۔ کیوں جی دلہن صاحبہ، ہو جائیں شروع، اس نے شوخی سے کہتے ہوئے سارا کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیے۔ ینگ پارٹی کے معنی خیز او سے کمرہ گونج اٹھا۔ چلو بھائی اب کوچ کرو۔ علی کی داستان حمزہ تو بہت طویل ہے۔ سوچا تھا انہیں خوب تنگ کریں گے، مگر یہاں تو ہمیں تنگ کرنے کی تیاری ہے۔ حنان منہ بسوڑتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ باقی ینگ پارٹی بھی اس کے پیچھے روانہ ہوئی تو سارا اور علی حسن بھی اختیار ہنسنے لگے۔ علی حسن نے اپنی داستان حیات کا صفحہ صفحہ اس کے سامنے کھول کر رکھ دیا۔ وہ پوری توجہ اور دل جمعی سے حیرت اور مسرت کے تاثرات چہرے پہ سجائے اس کے لفظ لفظ کو اپنی سماعتوں میں اتار رہی تھی۔ حقائق دھیرے دھیرے اس پر واہ ہوتے جا رہے تھے۔ اسے اپنا خواب یاد آیا۔ وہ آکاش ورما نہیں تھا، وہ علی حسن تھا، جب اس کے خواب میں یوں چلا آیا۔ سارا، یہ تم ہی تھی جس نے حق و صداقت کی قندیل میرے ہاتھوں میں تھمائی تھی، جس کی روشنی نے میری روح کے اندھیروں کو ختم کر کے ہر سو چراغاں کر دیا۔ اب ہم دونوں ایک ہی راستے کے مسافر ہیں۔ وہ اس کے حسین چہرے کو ہمیشہ کی طرح اپنی نظروں کے کیمرے میں فوکس کیے کہہ رہا تھا۔ ہاں تو پھر اب تو اجازت ہے نا؟ وہ اس کے قریب کھسک آیا اور اس کے چہرے پہ جھکا۔ وہ گھبرا کر پیچھے ہٹی۔ کس چیز کی اجازت؟ وہ اسے بری طرح گھورنے لگی۔ وہی جو تم نے کہا تھا کہ ہم بے تکلفی کی حدود اس وقت پار کریں گے جب ایک مقدس بندھن میں بندھ جائیں گے۔ کیوں، کچھ یاد آیا سارا جان؟ وہ اس کی ٹھوڑی اٹھا کر اس قدر معصومیت سے بولا کہ خود بخود ایک حیا آلود تبسم اس کے شنگریفی لبوں پر آ کر ٹھہر گیا۔ اللہ نے اس پر ایک اور احسان کیا تھا، آکاش ورما کو علی حسن بنا کر اس کے ہمسفر کے روپ میں اس کے سامنے لا کھڑا کیا، اور آکاش ورما کو چاہ کر ندامت کے جس احساس میں وہ دن رات گری رہتی تھی، اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مٹا دیا۔ اس کا دل چاہا ابھی سجدہ شکر بجا لائے۔ آپ کو یہ ناول کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔